کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ سب سے پہلے تو مدنی مذاکرے میں جو چیزیں ملتی ہیں نا وہ ہمیں سیزن وائز ملتی ہیں، جیسے بھی حج کا سیزن چل رہا ہے، قربانی کا وقت چل رہا ہے، قربانی کے متعلق ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، حج کے متعلق سیکھنے کو مل رہا ہے، مدینے کی تڑپ مل رہی ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی 1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی جو نشست ہوتی ہے، اس کے اندر دل کو وہ سرور ملتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جائیں اور بیٹھ جائیں تو وہ سرور وہ سکون آپ کو نہیں مل پاتا جو امیر اہل سنت کے پاس بیٹھ کر وہ سیکھنے کو جو ملتا ہے۔ ہم یہاں پر مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ علم دین سیکھتے ہیں، امیر اہل سنت مختلف کتابوں سے جو بیانات کرتے ہیں، ہم شاید لائف میں نہ بھی پڑھ پائیں تو وہ بھی ہمیں مدنی مذاکرے میں سننے کو مل جاتی ہیں۔ مدنی مذاکرے میں بہت کچھ علم دین حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ آج الحمدللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو حج کے مسائل سیکھنے کو ملے کہ طواف زیارہ کس طرح کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر قربانی وغیرہ کے مسائل الحمدللہ اچھی طرح معلوم ہوئے۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے وقتاً فوقتاً دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اپنی فیملی کو کس طرح چلایا جائے، گھر کے معاملات کیسے ڈیل کیے جائیں، والدین اور اپنے چھوٹوں سے کس طرح سلوک کیا جائے، اس کی شیخ طریقت امیر اہل سنت بہت اچھی طرح تربیت فرماتے ہیں۔ نمازوں کا بھی ذہن بنتا ہے اور پھر باجماعت نماز پڑھنے کا بھی ذہن بنتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے بیٹری چارج رہتی ہے۔ اگر جیسے میں کاروباری ہوں تو ہم جب دکان پہ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمرز کے ساتھ جماعت چھوڑ جاتی ہے یا تو نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، بندہ پھر نماز کی تیاری کرتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی طرف تیاری کرتا ہے، اور ایک ذہن بنتا ہے کہ عبادتوں کے قریب جانے کا اور دین کے قریب جانے کا۔ ایک تھوڑی سی بس ہر جمعرات کی اجتماع کی پابندی سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹری چارج رہتی ہے، اب جائیں گے تو یہ ہوگا کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ایوری تھرسڈے جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ میں اپنے تاثرات بتا رہا ہوں، آپ کے ساتھ اس سے بہتر ہو سکتا ہے، میری دعا ہے۔ بچوں کو سمجھانے کا طریقہ کار ہے وہ بڑی شفقتوں والا ہوتا ہے، بڑوں کے لیے بھی بالکل سادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم گھر پر جا کر بھولتے نہیں ہیں، تو یہ ان کی خاصیت ہے۔ الحمدللہ بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، یہ ابھی سے آئیں گے سیکھیں گے تو جب ہماری عمروں میں آئیں گے تو انشاءاللہ دین اسلام کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ جو مدنی مذاکرہ نہیں دیکھتے میں تو ان کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ مدنی مذاکرہ دیکھیں تاکہ ہر طبقے کا بندہ اس کو دیکھے۔ آج کل ہم باہر جاتے ہیں تو ہم سے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ مدنی مذاکرے میں اور کیا کیا سوال ہوئے، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کے حوالے سے کہ اگر ہم قربانی کریں تو کس طرح کریں۔ نماز، قرآن اور اس طریقے کی چیزیں تو دیکھیں مسلمان مسجدوں میں ان جگہوں پہ کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن جن کے ذہن نہیں بنے ہوئے ہوتے اور جو یہاں پر اچانک آئیں اور آنے کے بعد سیکھیں وہ اپنے گھر والوں کو جا کے بتاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی اس وقت مدنی چینل چل رہا ہوتا ہے، گھر والے وہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، مرد فیضان مدینہ، ہم قریب میں رہتے ہیں فیضان مدینہ کے، ہم یہاں جلدی آ جاتے ہیں، تو یہاں پہنچ کر جو سکون ملتا ہے وہ الگ، گھر کے اندر ایک مدنی ماحول بنا ہوا ہے وہ الگ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ دعوت اسلامی نے ہمیں اپنے دامن میں لیا، دعوت اسلامی نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس تحریک کو جو ہے وہ مزید ترقی بلندی عطا فرمائے۔ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے اور بزرگ کے لیے، سب کے لیے یہی در کھلا ہے مرشد کا، مسجد میں آئیں اور دین کی باتیں سیکھیں، امیر اہل سنت کا فیض پائیں اور دین کے فرائض سیکھیں، انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں حاصل کریں گے۔ الحمدللہ مدنی چینل جو اس کے ذریعے گھر گھر تک یہ علم دین پہنچایا جاتا ہے، ہم تو یہ آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں، ناظرین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہم فیضان مدینہ میں آ کے سیکھیں۔ کیپ واچنگ مدنی چینل، مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद हो इअ्तिकाफ की नियत ज़रूर करें। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल ही में नियत कर लीजिए। मैंने सुन्नत इअ्तिकाफ की नियत की, या अरबी में नवैतु सुन्नत इअ्तिकाफ कह लें, जबकि माना पर नजर, माना पता हो और दिल में नियत हाजिर हो। तो ज़बान से भी दोहरा लेना और भी अच्छा है, मगर दिल में नियत होना ये जरूरी है। जब तक मस्जिद में रहेंगे इअ्तिकाफ का सवाब मिलेगा, जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे ये नफल इअ्तिकाफ खत्म हो जाएगा। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम के पानी पीना, नियाज़ खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि इअ्तिकाफ की नियत कर ली थी। नहीं की थी तो खा पी नहीं सकते। अगर इअ्तिकाफ की नियत नहीं की थी तो खा पी नहीं सकते मस्जिद में। अब मस्जिद में इफ्तार का वक्त हो गया तो इफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, इअ्तिकाफ की नियत कर लीजिए, अब भले इफ्तार कर लीजिए। ताहम मुनासिब तरीका यह कि अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब के लिए इअ्तिकाफ की नियत की जाए। कोई ज़िक्र दुरूद कर लिया जाए, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद ही पढ़ लें, अब भले इफ्तार वगैरह करें। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1444 हिजरी के ज़ुल हज शरीफ की आज 5वीं रात है। तो इस मुनासिबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़िया दुरूद व सलाम पेज नंबर 2 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 5। नमाज के बाद हम्द व सना व दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सुभानअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नहीं समझो कि नमाज के बाद ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, या यूं कहा नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिन नबिय्यीन, तो भी ये नियत हम्द व सना दुरूद ये सब हुआ आ गया इसमें। अब ये कि ये फजीलत कि दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा, और नमाज के बाद वैसे दुआ कबूल होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाइयों फिर क्या प्लानिंग है? कैसे प्लानिंग हसनैन भाई? भाई जुलिज्जा का चांद नजर आ गया है, बस इसी की प्लानिंग है। भाई मेरा तो जानवर बस आजकल में ही आ जाएगा। कल तक तो मेरा भी जानवर आ जाएगा, फिर खूब मजे करेंगे। अपने जानवरों को साथ घुमाएंगे और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। मगर ये दिन हल्ला गुल्ला करने के तो नहीं है। अरे फहीम भाई, पूरा साल इन दिनों का इंतजार करते हैं, अब एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? भाइयों ये दिन खेल कूद में जाया करने के बिल्कुल भी नहीं है। क्यों भाई, इसमें क्या है? हदीस पाक में इन दिनों के हवाले से फरमाया गया है कि अल्लाह पाक के नजदीक कोई दिन अशरा ज़ुल्हिज्जा के दिनों से ना ज्यादा अजीम है और ना इन दिनों से बढ़कर किसी दिन का नेक अमल उसे महबूब है। अशरा ज़ुल्हिज्जा का मतलब क्या है? अशरा ज़ुल्हिज्जा यानी ज़ुल्हिज्जा के महीने के ये पहले 10 दिन, और हदीस पाक के मुताबिक इन दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत करनी चाहिए। इसी तरह और दूसरे नेक काम करने चाहिए, ना कि हल्ला गुल्ला करें। इस बात का तो हमें इल्म ही नहीं था। तो फहीम भाई, इन 10 दिनों को हमें कैसे गुजारना चाहिए? क्यों ना इस बारे में अमीर अहले सुन्नत से रहनुमाई हासिल करें। प्यारे मुर्शिद करीम ज़ुल्हिज्जा के इन 10 दिनों को हमें कैसे गुजारना चाहिए? माशाअल्लाह, वाकई ये 10 दिन तो बड़े अहम हैं कि इन 10 दिन में ज़ुल्हिज्जा के जो शुरू के 10 दिन हैं आजकल चल रहे हैं, तो ये साल यानी कि पूरे साल में इन 10 दिनों के मुकाबले में यानी कि किसी दिन इबादत करना इतना पसंदीदा नहीं है जितना इन 10 दिनों में अल्लाह पाक को पसंदीदा है। तो यहाँ मतलब ये कि यह अल्लाह की इबादत के दिन, अल्लाह पाक की याद के दिन, इन दिनों में जिनसे बन पड़े वो रोज़े रखे, इन 9 दिन के रोज़े। 10वीं जो ईद उसका तो रोज़ा ईद उल अज़हा बकर ईद, इसका रोज़ा तो नाजायज़ है,
बल्कि 4 दिन का रोज़ा मुसलसल नाजायज़ है, 10, 11, 12, 13। इससे पहले 9 दिन के रोज़े जो हैं ये बड़े अफजल हैं। हर दिन का रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर। फिर 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा यौम अरफा कहते हैं इसको। इसका रोज़ा जो है ये 1 साल पिछले 1 साल आने वाले के गुनाह की मुआफ़ी इसमें मिलती है, गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, छोटे गुनाह। इसमें कोई माज़अल्लाह ये ना समझेगा आने वाले साल के तो छोटे गुनाह अगर माफ़ है तो छोटे छोटे जो गुनाह वो करते रहो। ना ना ना, किसी भी छोटे गुनाह को अगर छोटा गुनाह समझकर किसी ने किया ना, सगीरा बोलते हैं इसको, गुनाह सगीरा, तो इसको सगीरा समझ कर किया तो फौरन सख्त कबीरा हो जाएगा। कबीरा ही नहीं, सख्त कबीरा, यानी बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा गुनाह। अल्लाह की नाफरमानी को मतलब यानी कि अहमियत ना देना माज़अल्लाह, तो इसलिए वो गुनाह तो करना ही नहीं है। बस ये कि जो गुनाह बतक़ाज़ा बशरियत हो गए, बंदा मतलब बाज़ औक़ात कर बैठता गुनाह, तो वो छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये इन बिशारतों में ये होता है। और ये हल्ला गुल्ला करने के दिन नहीं है। ये हल्ला गुल्ला से क्या मुराद है? हल्ला गुल्ला अड़ा उड़ी, दरअसल ये बच्चे जो हैं ये बस वो जानवरों से खुश होते हैं। तो अब इनकी मतलब यानी कि मैंने तफसील अर्ज की थी कि जानवरों को अगर ये प्यार करते हैं तो वो हदीस पाक में है कि बकरी की मिट्टी झाड़ो, इसकी गर्द झाड़ो, हाथ फिरा के झाड़ते हैं, गर्द झाड़ो, इसका एहतराम करो, इकराम करो कि ये जन्नती जानवर है। अब अगर बच्चे प्यार करते हैं, गो नियत ना हो, लेकिन कोई हरज भी नहीं है, बड़ा भी प्यार करता है, कोई हरज नहीं है, लेकर इसको चलते हैं, चलने में भी कोई हरज नहीं है। मगर ये कि हरज कहाँ है कि जहाँ ये मिलजुल कर ये टीम बनाते हैं, काफिला बनाते हैं जानवरों का, फिर ये गलियों मोहल्लों में चीखते चिल्लाते वो भगाते हैं इनको, तब जाकर मरीजों को, सोने वालों को तकलीफें पहुंचती होंगी। फिर ये कि कभी जानवर भी फर कर हाथ से निकल भी जाता है और फिर इसकी वीडियोस वायरल होती हैं, भागता है, इसको टक्कर मारी, कार के शीशे तोड़ दिए वगैरह वगैरह, ये भी कभी हो जाता है। तो ये ज़रा है जानवर, तो शायद इसी को अल्लाह गुल्ला कहते हैं, सब मिल के जो अड़ाउड़ी कर देते हैं, शोर शराबा कर देते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए। किसी को तकलीफ देने वाला काम तो करना नहीं है, ना इंसान को ना जानवर को। इस तरह जानवर बेचारा सोया हुआ है, ये भी सोता है, आराम का टाइम होता है इसके बाद जानवर खड़े खड़े सो जाते हैं। हाथी है, आपको शायद ताज्जुब होगा, हाथी के पाँव में जोड़ नहीं है, हाथी बैठ नहीं सकता, कभी आपने तस्वीर में भी नहीं देखा होगा, ये खड़ा ही रहता है, सारा काम खड़े खड़े करता है। तो अब ये खड़े खड़े सोएगा भी ज़ाहिर। इसी तरह ये बकरे वगैरह बैठ जाते हैं, बैठ कर ये ना ऐसा लगता है ये सुस्त पड़ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, तो ये लगता है कि ये सो रहे होते हैं। अब इसको सोते हुए को ये मंडी में भी जो लोग रात को जाते हैं वो खाली खाली बाजों को तो खरीदना भी नहीं होता है, खाली एक तादाद आपको मिलेगी जो सैरो तफरी के लिए मंडी जाती है। हाँ भाई क्या मांग रहे हो, इसको उठाओ यार, तो वो भी बेचारा लात मारता है कि सोए हुए को, उसको उठाता है। हाँ कितने दांत का है, दांत दिखाओ, वो दांत दिखाएगा, फिर ये फाड़ेगा, यहाँ तक के बाजू का मुंह में बेचारों के जख्म हो जाते हैं। ये इसकी तस्वीरें वीडियोस भी मदनी चैनल पर भी चली हैं, जख्म हो जाता है मुंह के अंदर। तौबा तौबा, यानी इस अपनी तफरी के लिए जुल्म हो रहा होता है, तो जरूरतन दांत दिखाए एहतियात के साथ। ये भी बेचारे जो बेचने वाले होते हैं भी अब हर एक ये उलमा और मुफ्तियान किराम होते नहीं, अवाम की भी एक तबका होता है जिसमें एक तबका रफ होता है, हर फर्द को नहीं कहता लेकिन जनरली तो रफ, ये जो मतलब
یہ دانت ناخن بڑے بڑے اور یہ منہ بیچارے کا پھاڑتے ہیں تو زخم ہے. اب یہ مظلوم بے زبان جانور کس کو فریاد کرے. لیکن یہ یاد رکھے کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی. جس پر بھی ظلم کیا، تو مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ کافر پر ظلم کیا تو اس کی بد دعا بھی لگتی ہے، جانور پر ظلم کیا تو اس کی بد دعا بھی لگتی ہے. تو پھر قیامت کا عذاب اپنی جگہ پر. اللہ گناہ معاف کرے، توبہ کی توفیق دے. اب جیسے جانور کا یہ دودھ نکالتے گائے بکری کا بھینس کا، تو اس پہ بھی ناخن بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں، باقاعدہ اور ناخن لگتے ہیں تھن کو، زخم بنتے ہیں ان کے، چوائی کر رہے ہیں، خون لڑکتا ہے، وہ خون بھی لڑکتا ہوا دودھ میں مکس ہو رہا ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. یہ بالکل گنوار قسم کے اناڑی ہوتے ہیں. بعض اناڑی تو نہیں ہوتے، یہ بہت ماہر ہوتے ہیں. ماہر نہیں ہوتا اس کا اناڑی بولتے ہیں. تو یہ ماہر ہوتے ہیں لیکن گنوار ٹائپ کے اور بالکل جٹ جنگلی، کہ ان کو اتنا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بے زبان جانور کو میرا ناخن لگا ہے، خون نکل رہا ہے، اس کے بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی چوائی پڑی ہے. تو یہ سب سمجھنے کی باتیں احساس اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں، لہذا ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ 10 دن تحلیل، تکبیر اور ذکر اللہ کے دن ہیں. اللہ کریم ان مبارک دنوں کی ہمیں قدر نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جب جانور لے کر آتے ہیں تو گاڑی سے اتارنے کا اور اس کو باندھنے کا کیا انتظام ہونا چاہیے؟ جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شور کرنے پر جانور بدکا اور گرل کے اوپر چڑھ گیا. اب اس سے جانور کو بھی نقصان ہوا ہوگا اور بعض اوقات مجمع جمع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جانور بدک جاتا ہے اور بھاگتا ہے، جس سے انسانوں کو اور بعض اوقات چیزوں کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے. اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اصل وہ جانور چونکہ یہ لوگ رہتے ہیں عام طور پہ اپنے غول کے ساتھ، اپنے قافلوں کے ساتھ، تو جب یہ الگ ہوتے ہیں تو ویسے ہی یہ ان کو وحشت گھبراہٹ ہوتی ہے. ہر جنس اپنی جن کے ساتھ میل رکھتی ہے. الجنس یمیل الی جنسہ، ہر جنس اپنے جنس کی طرف میلان رکھتی ہے، اس کی طرف جاتی ہے. تو یہاں جانور بھی اپنے جیسے جانوروں میں رہے گا. یہ بکروں میں گائے نہیں رہیں گے، بکرے گائے بیل میں نہیں رہیں گے، سب اپنے اپنی کیٹیگری میں. دمبوں کا دیکھا ہوگا اپنے، دمبے بھیڑ یہ ان کے الگ الگ غول ہوتے ہیں، جتھے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ ایک تو جدا ہوا، پھر اس کو سوزوکی میں چڑھایا گیا. اب چڑھانے کا بھی ظاہر ہے کہ یہ تجربہ کار اتنے نہیں ہوتے، اس سال بھر میں ایک بار یہ سوزوکیاں لے کر یہ اپنے کام دھندے پہ لگتے ہیں کمانے کے چکر میں، تو ان کو بھی شاید اتنا تجربہ نہ ہوتا ہو. بہرحال وہ جس طرح بھی اس کو تان گھسیٹ کے وہ بیچارے کو دویڑ دیتے تیسری سوزوکی میں، بڑے بڑے جانوروں کو، اونٹوں کو. اچھا تو ایک تو وہاں ان کو گھبراہٹ ہوتی ہوگی یہ کہاں پھنس گئے، کہ کھلے میدانوں میں رہے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اتارتے وقت جو بھی انداز ہوتا ہے، پھر ان کے پاؤں پھسلتے ہیں ان پھٹوں وغیرہ پر، کہ اس کے یہ عادی نہیں ہوتے. یہ رہتے ہیں مٹی میں، بالو ریت ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے.
تو جو سمجھدار لوگ ہیں بھالو ریت ان کے لیے بچھاتے ہیں. تو خیر یہ بیچارے اس طرح تو پھر یہ گھبرا جاتے ہیں, لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کے جانور سال میں ایک ہی بار نظر آتے ہیں, ورنہ کہیں ادھر ادھر پل رہے ہوتے ہیں جنگلوں میں, ان کے فارم وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں یہ پل رہے ہوتے ہیں. لیکن شہر میں یہ ایک ہی بار آتے ہیں, تو لوگ ان کو جمع ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے. قربانی کے جانوروں میں ایک ہمارے یہاں زیادہ ہی اٹریکشن پایا جاتا ہے, فطری طور پر ذہن بنتا ہے. تو یہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں. اب وہ گھبرا کے جو بیچارہ بھاگا, وہ گریل بولتے کیا بولتے اس کو, اور نوکدار گریل, اس پہ بیچارہ یہ پڑا, اتنا وزندار جانور, بیچارہ شاید بہت تکلیف میں آ گیا ہوگا, زخمی ہو گیا ہوگا, کس طرح اس کو نکالا ہوگا خدا بہتر جانے. تو یوں بھاگتے ہیں. سوشل میڈیا پہ یہ بھی دیکھا میں نے کہ بھاگتے ہوئے کار کو مارا, کار سے ٹکرا گیا بیچارہ, کار کے شیشے میں پھنس گیا, اور اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, مطلب کہ بندے کو اچھال دیتے ہیں. یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے, اس کے پیچھے یہ بھاگا ہے, اور اس کو بیچارے کو یوں اچھال کے زمین پہ ڈالا. بوڑھا آدمی تھا کوئی, خدا جانے بیچارے کیا ہوا. اوروں کا بھی اس طرح کے مناظر آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو اللہ پاک رحم کرے, اللہ حفاظت کرے. تو جانور, یہ بڑے جانور لینے کا شوق تو ضرور لانے چاہیے رائے خدا میں اخلاص کے ساتھ, خوبصورت جانور, لیکن پھر یہ کہ ان کے تقاضے پورے کرنے چاہیے, کہ ان کو لانا احتیاط کے ساتھ. پہلے یہ سزوکیوں کا اور اتنا رواج نہیں تھا, پیدل لاتے تھے. مجھے یاد ہے ہم نے, میرا جوانی تھی میری, مگر لڑک پن, شادی بھی نہیں ہوئی تھی, میرے بڑے بھائی مرحوم, اور ہم گئے تھے قربانی کا جانور لینے کے لیے. یہ لانڈی پیپری بہت دور ہے, وہاں پہلے منڈی ہوتی تھی, اب بھی ہوتی ہوگی, اب اس کی اتنی شہرت نہیں رہی. پہلے وہ ادھر تھی میوا شاہ میں ایک پیڑھی, کراچی کی بات کر رہا ہوں, ایک ہی پیپری کی مشہور تھی. کوئی لیاقت آباد یا ادھر ادھر تھوڑے بہت, یا وہ بیچنے والے لے کر جتھے بازاروں میں گھومتے تھے بیچنے کے لیے, ہو سکتا ہے اب بھی گھومتے ہو. تو ادھر سے ہم نے جانور لیا, بہت بڑا قداور جانور, اور وہ شاید 1100 کا بیل تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 1100 کا ہم نے لیا تھا. اب 11,000 کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب کوئی پورا یاد نہیں ہے. لیکن پہلے جانور سستے ہوتے تھے. 60 روپے کا تو میں نے دیکھے ہیوی, مطلب بھیڑ, اور 60 روپے تو یہ زیادہ, مطلب سمجھے, اور 3 روپے 4 روپے 5 روپے کٹائی ہوتی تھی. تو اب یہ کہ یہ جانور ہم نے لیا, تو یہ کون سی سوزوکی میں لائے پتا ہے؟ 2 ٹانگ والی سوزوکی میں. وہ اعتماد ہوتا ہے کچھ بیچنے والے, بھائی یہ پہنچا دے گا. اب وہ اس کو دے دیا, پیدل چلتے ہوئے, پیدل چلا کر پیپڑی سے کھارا در وہ لوگ لے آئے. یہ پہلے یہ ہوتا تھا. یہ بکرا پیڑی جو میواش ہے, وہاں سے بھی وہ چلا کر جانوروں کو لاتے تھے. اب وہ آسائشیں بڑھ گئی ہیں, جانور تکلیف میں آ گئے. یہ چلنے کے عادی ہوتے ہیں, یہ سوزوکیوں کے عادی نہیں ہوتے, ٹرکوں کے عادی نہیں ہوتے بیچارے. خیر, جو بھی انداز ہو لانے کا, اس کو جانور کو ایذا بلا فائدہ نہیں ہونی چاہیے. غیر ضروری بغیر فائدے کا, کوئی ہمیں فائدہ نہ ہو ایسی تکلیف اس کو نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, گھروں پہ لائے نا تو یہ پکے فرش پر نہیں رکھنا چاہیے, چاہے بکرا ہو چاہے گائے ہو چاہے اونٹ ہو, کہ یہ پکے فرش پر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ پاؤں پھسلتے, کیونکہ یہ ان کے لیے کوئی اسپیشلی واش روم تو ہوتے نہیں ہے. سارا جہاں بندھا ہوا نہیں ہے, سب وہیں کرتا ہے, کھاتا بھی ہے جو بھی کرتا ہے. تو وہاں جگہ چکنی ہوتی ہے, پھسلن بنتی ہے. اگر پکا فرش ہے تو مٹی ہوگی تو اس میں جذب ہو جائے گا. تو یہ بالو ریت ذرا یہ بکاتی ملتی ہے, ان دنوں میں تو مہنگی یہ بھی ہو جاتی ہوگی, مگر مہنگی ہو. اب آپ نے 10 لاکھ کا جانور لیا تو 1500 کی بالو ریت میں پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور کتنے کی ہوتی ہوگی. تو یہ مطلب
اس کا ٹرک بھر کے بھی مل سکتا ہوگا تو گدا گاڑی میں بھی لاد کے لاتے ہیں سوزوکیوں میں. یہ بالو ریت مطلب یہ لے لی جائے اور یہ بچھا دی جائے, بعد میں تو خیر وہ پھینکنی پڑے گی, کوئی بات نہیں. اگر جن کی جگہیں بڑی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے سائڈوں پہ ڈال دیتے ہوں تو وہ بعد میں آتے سال بھی کچھ بچ جاتی ہو. تو اس کو رکھنا کچی جگہ پر, یہ ذہن میں رکھیں. بالو ریت ہو یا کوئی سا بھی ہو, جگہ ایسی کچی ہو کہ ان کے پاؤں وہاں پھسلے نہیں بلکہ جم جائیں, اور جو کچھ یہ بولو براز کرے تو یہ سب پانی اس میں پیشاب وغیرہ جذب ہو جائے مٹی میں. یہ ضروری ہے ورنہ تکلیف, پھر بیمار بھی پڑ جاتے ہیں بیچارے. اور باندھنے میں بھی احتیاط کریں کہ بعض جانور تو ساتھ میں بندھے ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے سے مطلب مانوس رہتے ہیں. بعض جانور آپس میں سینگ مارتے ہیں, ٹک مارتے ہیں, ٹکر مارتے ہیں, لڑتے ہیں. تو یہ بھی بعض اوقات نظارے ہوتے ہیں جہاں بندے ہوتے ہیں نا مل جل کر, تو اس کو دیکھتے ہی الگ کرنا ضروری ہے. نہیں تو جو کمزور ہے بیچارہ وہ پٹتا رہتا ہے. اس طرح مرغیاں ساتھ رکھتے ہیں نا, اس میں بھی بعض اوقات کوئی مرغا, یہ مرغے زیادہ پڈے بازی کرتے ہیں, یہ میں نے دیکھا ہے, مارتے ہیں مرغیوں کو, بیچاروں کو. مرغی کو ماریں گے, کبھی کوئی کمزور مرغا ہے اس کو مطلب ٹھونگے مار مار کے زخمی کر دیتے ہیں. لیکن جو پالتے ہیں ان کو بعض اوقات اس کا ادراک نہیں ہوتا, ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ ہو جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے, رحم نہیں آتا ان کو. تو یہ بالکل رحم کھانے کی جگہ ہے, بالکل اس کو الگ کر دینا چاہیے, نہیں تو یہ بیچارے کو مارتے رہیں گے. کمزور کو سب دباتے ہیں. اللہ پاک ہمیں رحم دلی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لوڈنگ کے تعلق سے جو آپ نے توجہ دلا, یہ جنرلی طور پر لگتا ہے کہ اس پہلو کی طرف توجہ اتنی ہے نہیں جو جانور خریدنے جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک سیزن ہوتا ہے مارکیٹ میں, اتنا زیادہ وہ بزنس بھی نہیں ہوتا ان دنوں میں. تو کئی یہ لوڈنگ ان لوڈنگ کی جو گاڑیاں سوزوکیاں یا مزدا وغیرہ جو ہوتے ہیں, یہ زیادہ تر ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک کہ یہ اتنی دیہڑی لگتی ہے. تو اب انہیں تو بوریاں اور کارٹن اور اس طرح کی چیزیں لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے کا تجربہ ہوتا ہے. جنرلی تو بھئی یہ جانور کا ان کو اتنا ایکسپیرینس ہوتا نہیں ہے. تو یہ جانوروں کو بھی شاید اسی طرح اتارنے چرانے کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جیسے یہ مطلب کہ کوئی سامان اتار رہے ہیں. حالانکہ مجھے اس کا اندازہ ہے, معلوم بھی ہے کہ جو فرنیچر لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں نا, ان میں اور عام لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والوں میں فرق ہے. کیونکہ فرنیچر جو ان لوڈنگ کرتے ہیں, جیسے آپ کے گھر کی آپ کی شفٹنگ ہے یا کہیں سے کوئی مطلب کہ کارخانے سے آپ کا فرنیچر بن کر آیا ہے, تو اس کے جو لوڈر ہوں گے نا, جو گاڑی سے اتاریں گے اور چڑھائیں گے, یہ عام لوڈر نہیں ہوتے جو عموماً آم کی پیٹیاں اور بوریاں اور یہ آٹے اور چاول کی بوریاں اور دیگر سامان اتارتے ہیں. کیونکہ ان کو تو کیئر کرنا نہیں ہوتا, پھینکتے ہیں. اور فرنیچر کا چونکہ وہ ٹچنگ نہ ہو جائے, کہیں دیوار سے نہ لگ جائے, تو پوری اس کو کیسے پیکنگ کر کے کیسے احتیاط سے چڑھانا ہے اتارنا ہوتا ہے, یہ جانتے ہیں. تو اسی طرح جانور کی لوڈنگ ان لوڈنگ کا بھی ایک حساب کتاب ہے. تو جن کو جانور چڑھانے اور جانور اتارنے کا تجربہ ہو, اگر انہی سے اب ترکیب بنائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ کون سی گاڑی میں آئے گا, کون سی گاڑی میں نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جانوروں کی جو حفاظت کے مدنی پھول امیر سنت, یعنی جانوروں کو کیسے حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے, ان کی کیسا کیئر کرنی ہے. وہ ہوتا یہی ہے کہ جانور نے اتنے سارے انسان ایک وقت میں نہیں دیکھے ہوتے, اور اتنے سارے انسانوں نے جانور ایک وقت میں اتنے سارے نہیں دیکھے ہوتے. ہمارے شہروں کا تو کچھ ایسا نظام ہے, تو دونوں کا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اس کو اس طرح لے کر چلیں کہ تاکہ یہ ہم شہر والے جانور کا خیال رکھ سکیں. ماشاءاللہ. اب یہ کہ ماہرین لائے کہاں سے ہے, ان کی پہچان بھی تو کوئی نہیں ہوتی نا کہ بھئی یہ ماہر ہے لوڈنگ اینڈ لوڈنگ کا جانور کی. اب یہ ہے مشکل, لیکن حضور یہ ایسے اتار کے پھینکتے ہیں کہ بالکل جیسے کہ تماشا لگا. بالکل بہت بعض اوقات جو تمیز والے نا حضور, ایک تجربے کی, اچھا کچھ بھی نہ کریں, کم از کم اتنا دیکھ لیں, گاڑی والے سے پوچھ لیں کہ جانور اتارنے کے لیے آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, کم از کم اتنا تو پوچھ لیں. ابھی بڑی گاڑیاں والے اپنے ساتھ ایک پلیٹ فارم رکھتے ہیں, تختہ. وہ جیسے گاڑی آپ کے یہاں جانور لاتی ہے نا, تو وہ ایک تختہ نکالتے ہیں, تختے کے اوپر سے یہ جانور کو نکالتے ہیں, یعنی اس کو جمپ نہیں کھلاتے. یہ جمپ کھاتا ہے نا تو یا تو بیچارے کی ٹانگ ٹوٹتی ہے یا کسی کی ٹانگ توڑتا ہے. تو اس طرح کے اور بھی 3-4 چیزیں آپ نے سوشل میڈیا پر, یہ ساری چیزیں ویڈیو سوشل میڈیا میں موجود ہے. یہاں یہ توڑ پھوڑ والی ہے نا, وہاں پر سنبھال کے اتارنے والے بھی سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں.
تو دونوں کو دیکھ لیں اور اس طرح کیئر کریں. پیسہ بھی ضائع ہو سکتا ہے, یعنی پیسوں کا بھی نقصان ہے اور جانور کو بھی بہت تکلیف. ادھر ایک بچی کا بھی سوشل میڈیا پر آج کے سنا ہے, ویڈیو چل رہی ہے, بلکہ تھوڑی دیکھی بھی, اب یہ ضرور نہیں کہ یہاں دکھائی جا سکے, کہ جانور اس کو لے کر بھاگ رہا ہے, یعنی کہ بچی گھسیٹتی ہوئی بھاگ رہی ہے. کہتے ہیں کہ بچی نہیں بچی, اس کا مجھے پتہ نہیں ہے, بچی کا انتقال ہو گیا بتا رہے ہیں. اللہ, تو کیا پھنس گئی تھی اس کی ٹانگوں میں؟ اب یہ گری کیسے, لیکن اتنا ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ جانور, وہ رسی پکڑی ہوئی ہے اور جانور بھاگ رہا ہے, وہ بچی گھسیٹتی ہوئی, رسی چھٹی نہیں, اس رسی چھٹی نہیں. اب وہ کیسے گری ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لہذا یہ اب سمجھ ہی نہیں آتا کہ ایسے موسم میں بچوں کو جانوروں سے دور رکھنا, یہ نا بابا نا, اب یہی ہے نا بابا, کھانا چھوڑ دیں گے, یہ پینا چھوڑ دیں گے, سونا چھوڑ دیں گے, ان کو بکرے چاہیے. جنون کی حد تک بعضوں کو جذبہ ہوتا ہے بچوں کو, کوئی بسا نہیں سمجھتے. خیال کریں, وہاں کھڑے رہیں بچوں کے, اگر بچہ جانور کے ساتھ ہے تو کم از کم حضور ایک یا دو بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوں. وہ دو بڑے لوگ آپ لائیں گے کہاں سے یار اس کے ساتھ, ایک بچے کے ساتھ؟ حضور جب اللہ نہ کرے بچے کو کچھ ہوتا ہے نا تو پھر 12 15 50 100 بڑے آ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہ بچی کو کیا ہوا. وہ ایک بار ہوگا نا, پوری روز بچے کو لے کر کون مطلب رکھے گا؟ جانور کہ بس وہ ایک جو بھی نیچرل نظام ہے وہی چلے گا, کہنے کو بس اپنی نگرانی میں کون بچے کو رکھے گا یار. وہ بہت واقعی یعنی کہ ان دنوں میں بھی ایک ہے, مطلب اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے, لیکن بڑے بھی مطلب پاگل ہوئے پڑے ہوتے ہیں, جانوروں کے پیچھے دوڑا رہے ہوتے ہیں. منڈی میں بچے تھوڑی ہوتے, سب بڑے بھی ہوتے ہیں, بڑیاں بھی ہوتی ہیں, یہ بھی پہنچتی ہیں. عورتیں بھی اب سنا کہ بہت جا رہی ہیں منڈیوں میں. تو بہرحال جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہے, تم پر وہ رحم کرے گا جس کی سلطنت آسمان میں ہے. ہمیں مطلب اللہ پاک سے رحم کی حاجت ہے, ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کل آپ نے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا تھا کہ کعبہ معظمہ کی دل والی جانب مدینہ شریف ہے, تو اگر ہم پاکستان میں کھڑے ہو کر قبلہ شریف کی طرف منہ کریں تو مدینہ شریف کس طرف ہوگا, اس کی وضاحت فرما. یہ مسجد نبوی شریف کی بات ہے, اور یہاں تو آپ سمجھیے, آپ کو پتہ ہے جب یہ مجھ سے بلوانا کیوں چاہتے ہیں. دائیں جانب کی بھی تو اپنی ایک اہمیت تو ہے نا. مگر اتنا دائیں طرف نہیں ہے, تھوڑا سا ہے, ایک دم مطلب ہے کہ 90 ڈگری پر نہیں ہے, 15-20 ڈگری, شاید 25 ڈگری, 7 ڈگری پر. اچھا 7 ڈگری پر ہے جی. آپ تو پھر تو کعبے کی طرف منہ کیا تو مدینے کی طرف منہ ہو گیا. سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو, حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو. خوش نصیب حضرات جب حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اللہ پاک کی رحمت سے طواف کی سعادت نصیب ہوتی ہے. لیکن طواف میں بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ چپل پہن کر, جوتے پہن کر طواف کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی تو یہ کہ جوتے بھی وہ والے کہ جن سے پاؤں چھپ جاتا ہے. سیدی امیر اہل سنت, آپ اس حوالے سے ہماری
کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ سگے اتار یوسف سلیم اتاری الحمدللہ اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں اور لاکھوں لاکھ حجاج مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں اور کچھ پہنچنے کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے. یا سیدی ایک تو آپ دعا بھی عطا فرما دیں کہ اللہ سب کا حج آسان بھی فرمائے اور سفر حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے. سیدی سوال یہ تھا کہ احرام کی حالت میں یہاں لوگ مختلف اقسام کے چپل استعمال کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ شرعی رہنمائی بھی عطا فرما دیں کہ احرام کی حالت میں کس قسم کے چپل پہنے جا سکتے ہیں. اور دوسرا یہاں پر دل خراش منظر مطاف میں دیکھنے کو ملا کہ اب لوگ طواف کرتے ہوئے چپلوں کا استعمال کرتے ہیں، شوزز پہنتے ہیں. پہلے تو یکا دکا کوئی ایسے نظر آ جاتے تھے کہ جو چپلوں کا استعمال کرتے تھے، لیکن شاید اب ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی لوگ فریکوینٹلی چپلوں کا استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں اور ریلیکسیشن کے لیے شاید اب چپلیں استعمال کی جا رہی ہیں. تو یہ بھی تربیت فرمائیں کہ کیا مطاف کے اندر طواف کرتے ہوئے چپل یا شوز پہنے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ اللہ. احرام میں یہ قدم جو ہے نا، پشت قدم اس کو بولتے ہیں، ابھار جو ہوتا ہے پاؤں کے اوپر کا یہ سارا، تو یہ ابھار جو ہے یہ چھپنا نہیں چاہیے. تو اسی لیے وہ ہوائی چپل ہمارے مشورہ دیا جاتا ہے، 2 پٹیوں کے چپل. تو اس میں یہ موافق آ جاتے ہیں، یا اس طرح کے جو بھی چپل ہو کہ جس سے یہ ابھار نظر آئے. اگر بوٹ بھی کوئی پہننا چاہتا ہے تو اتنا حصہ وہ کاٹ دے، موزہ پہننا چاہتا ہے اتنا حصہ کاٹ دے کہ یہ ابھار جو ہے یہ اس کا ظاہر رہے، چھپے نہیں. یہ ہے مسئلہ احرام کا. اچھا، اب راہ مطاف میں یہ آپ نے جو دکھایا، اب خدا جانے یہ کون سے چپل جوتے پہنے ہوئے ہیں. اگر یہ وہی چپل جوتے ہیں جو واش روم میں بھی لے جاتے ہیں اور گلیوں میں ادھر ادھر، تو ظاہر ہے کہ صاف بے ادبی ہے. اور اگر اس کے لیے الگ اور صاف ستھرے چپل انہوں نے لیے ہیں تو اس پر خیر کوئی مطلب ظاہر اس کو ممانت تو نہیں کی جائے گی. اور یہاں کا عرف بھی اب لگتا ہے کہ بنتا جا رہا ہے، سنا تھا میں نے بھی. تو اگر یہاں کا عرف ہے کہ لوگ اس پر کچھ مطلب برا نہیں مناتے تو پھر تو کچھ بھی مسئلہ نہیں. اور اگر لوگوں کی تنفیر کی صورت ہے، لوگ منافرت کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں ایسا کرنے والوں کو، تو پھر نہیں پہننے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله لا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. مبارک ہو. اور آج یہ دیکھیں کہ 2 بکرے جو رات کو آئے اور یہ میرا دوست بھی بن گیا. اور یہ دیکھیں، اور میں ابھی اوپر آ رہا ہوں، پھر کھانا کھا کے تھوڑا سا کھیل کے ان سے ٹیوشن جاؤں گا. حاجی آپ کو جمعہ مبارک ہو. اور یہ آپ کی گائے. آنکھوں کا تارا نام محمد جی کو رام محمد. دولا جہاں ہو، دونوں جہاں کی چلو وظیفہ نام محمد. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد. اس گلی کا
फिरते हैं। प्यारे पापा जान, कुर्बानी के जानवर का नाम क्या रखना चाहिए? माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं। मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी के मुखलिस मुबल्लिग बनाए। इन्हें इनके माँ बाप के साथ, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, सब खानदान को बार बार हज नसीब करे। मिठा 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 शहद से मिठा मदीना दिखाए। ये दुआएं हमारे हक में भी कबूल हो जाए। बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी पड़नवासी ने, बरीरा भाई ने सवाल किया इसमें, कुर्बानी के जानवरों का नाम क्या रखा जाए। तो नाम तो खैर रखने चाहिए, कुर्बानी जानवर ही के नहीं, हर चीज के नाम मतलब रखना मुमकिन नहीं होता, लेकिन बहरहाल नाम रखना अपनी चीजों का ये सुन्नत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। इनकी बकरियां भी जो थी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इनके भी नाम थे। अब चूंकि हमने तो ये इनको ज़बा करना है, कुर्बानी करनी है, तो यूं मेरी नाकिस मतलब सोच के मुताबिक इनके नाम जो है ऐसे रखे जाए जिस पर मतलब यूं बोलने में जबान लड़खड़ाए नहीं। क्योंकि अगर कोई मुकद्दस नाम रखते हैं तो फिर बोलेंगे इसको गिरा रहे हैं, तो वो खून उड़ा रही है, हट जाओ, और गोबर कर दिया वगैरह वगैरह, तो नाम लेकर ये मजा नहीं आता ना। इसलिए मैं तो वो तारा, सितारा, चांद तारा, बादल, बरसात, पहाड़, जबल, बाग, फूल, गुलाब, चंबेली, इस तरह के नाम मुनासिब समझता हूँ। किसी का नाम शमा रख दें, किसी का नाम ट्यूबलाइट रख दें, किसी को पंखा बना दे, किसी को एसी लगा दे। तो ऐसे नाम के इसमें मतलब फिर हरज ना हो ना कि वो गिराने, वो उछालने और गंदगी वगैरह के ताल्लुक से उनका निस्बत से नाम लेने में। इसीलिए मैं मतलब वो हसन, रजा और फिर मिट्टू, मिट्टू ने शरारत की या मिट्टू ने मतलब ये किया तो ये चले, मतलब हसन रजा तो दो मुकद्दस नाम का मुरक्कब है, तो इसको यूं दिल मतलब जमता नहीं है ना, बोलने में मजा नहीं आता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हसन रजा ने मुझे तो जुमा मुबारक बोला, हाजी को बोला हाजी जुमा मुबारक। ये हाजी इमरान शोरा के निगरान को हाजी बोलते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे। तो ये भी रच के मोहब्बत करते हैं, जो मैंने मनाजिर देखे हैं इनके आपस के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये एक मुरीद के लिए बहुत ही खूबसूरत बात होती है कि मुरीद जब देखे कि पीर को किससे मोहब्बत है तो उसको भी उससे मोहब्बत होनी चाहिए। ये तरीक़त का तकाज़ा भी है, मोहब्बत का तकाज़ा भी है, और बहुत सारे तकाज़े पूरे करता है ये। तो मैंने देखा है कि आपको अल्लाह नज़र बद से बचाए। मेरे तो कई बच्चे हैं ना, एक ही तो नहीं है। जी हाँ, ये तो खैर मेरा अपना यानी कि दूध का रिश्ता है, लेकिन अब इनका मसला ऐसा ना कि ये दूध का रिश्ता ना भी होता तो वो आँख ही मेरे पास खोली है, हिल भी नहीं सकते थे जब मेरे पास आए थे, ये पड़े ही रहते थे। नाज़रीन को याद होगा जब माह रमज़ान में जब आपको हम लाइव लेते थे घर कमरे से, तो आपसे पहले ये इतना सा ज़मीन पर सोए हुए होते थे। जी जी। उस वक्त कैमरा पहले इनको लेता था फिर आपको लेता था, तो उस वक्त ये बिल्कुल चंद महीने के थे गालिबन। तो माशाल्लाह उस वक्त से ये हैं। अल्लाह पाक आप इनको भी और आपकी सारी आल को सलामत रखे। एक बार ताज्जुब है मुझे कि इनको पता नहीं कैसे समझ पड़ गई, थे वाकई वही करवट भी शायद नहीं ले सकते थे, बहुत छोटे थे। कैमरा जब इसकी तरफ कैमरा मैन ने किया ना तो ये मुस्कुराए थे, ये पता नहीं इसमें क्या हिकमत थी। ये भी लाइव हुआ था सब, कैमरा मैन भी हैरत में पड़ गया था। मैंने नोट किया, तासुरात नहीं, मुस्कुराया था कि यार ये क्या।
ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء اللہ. یہ کس نے نکالا؟ یہ عوام میں سے. اچھا عام صاحب بھائی. اچھا سید صاحب نے سنبھالا ہے. یہ بچپن کا ان کا. ماشاء اللہ. اللہ نظر بس سے بچائے. بس سیدوں کی غلامی نصیب کرے. آمین. اور یہ بھی میرے دوسرے بچے بھی ہیں خاندان کے. سارے سبھی پیارے پیارے پھول ہیں میرے. لیکن یہ میرے ساتھ رہتے ہیں بس. باقی سبھی میرے پیارے ہیں. اور میرے باغ کے پھول ہیں. اللہ ان سب کو سکھی رکھے بس اپنے اپنے ماں باپ کے لیے. اور میرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. سب دعوت اسلامی کے دست و بازو بن کر چھا جائیں دنیا پر. سنتوں کی دھوم مچا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تیرے سے باغ کی بہاروں کو، تیرے سے باغ کی بہاروں کو، نہ کسی لگے نظر مرشد، نہ کسی میں ناظرین کو اور حاضرین کو یہ عرض کرتا چلوں، میرا گمان ہے اور وہ غالب گمان ہے اور بڑا یقین کی حد تک ہے کہ امیل سنت کو جب ہم یہ مدنی چینل کی اسکرین پر یا کسی اور موقع پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے پوتے نواسے نواسیاں یا جو بھی آپ کے یہ آتے پر نواسیاں یہ جو بھی بچے آتے ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کی ہم رغبت دیکھتے ہیں، آپ کا پیار دیکھتے ہیں، محبت دیکھتے ہیں، پھر ایک دلجوئی کا انداز دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ یہ انداز تو پھر ان کے والدین کے لیے دلجوئی کا انداز، خاندان بھر کے دلجوئی کا انداز دیگر بچوں کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں. تو اس شاید میرا بہت یقین کی حد تک گمان ہے کہ کئی گھروں میں بڑوں کے مزاج بدلے ہوں گے اور انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ وہ شفقت اور انداز اختیار کی ہوگی جو انہوں نے شاید مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھی ہو. اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اجازت دیں اور ہم گنجائش دیں تو شاید ایسی کالیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ یہ دیکھ کر ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا ماحول اور انداز بدلا ہے. اور میں نے خود اپنی ذات میں اس کا فرق دیکھا ہے. اور بعض گھروں میں اتنا وہ برداشت نہیں ہوتا جو برداشت ہونا چاہیے بچوں کی موجودگی میں. تو یہ دیکھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بھی ہوتا ہے. کل بھی آپ نے کل پرسوں بھی دیکھا ہوگا امیر سنت کے وہ پوتے آئے تھے جنید، تو ان کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا ہوگا انداز جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے اور یہ بڑی خوبصورت ادا و خوبصورت بات. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت تھی اور امت کے لیے کتنا اس میں درس. آپ کی جو نواسی تھیں امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آپ کا جو واقعات ملتے ہیں شہزادی وغیرہ وہ شہزادیوں کے ساتھ، تو یہ اولاد کے ساتھ، تو یہ ہمیں ماشاءاللہ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اپنے بچوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کو چومنا جی اور سونگنا جی سنت ہے. ماشاءاللہ. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک بچے کو پیار کر رہے تھے تو کوئی کہیں کے حق کے مقرر ہوئے تھے، ایک صاحب گورنر حاکم، وہ آئے، اللہ اس بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں، میں تو کبھی نہیں کرتا پیار تک کیا نہیں اپنے بچوں کو اس طرح. تو آپ نے فرمایا اچھا اچھا ٹھیک ہے، مطلب ہماری زبان میں اچھا بتا دیا پہلے سے. فرمایا کہ اب میں تو وہ حاکم نہیں بناتا، تم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے تو یہ رعایا تجھے کیسے سونپ دوں، تو ان سے کیسے پیار کرے گا. کبھی کسی حکومتی عہدے پر آنا مت. تم اتنے ناراض ہوئے اس سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. تو بچے سے پیار کرنا یہ کسوٹی ہو گئی نا اس کی، کہ جو اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا وہ کیسے عجیب و غریب دل کا مالک ہوگا. ہوا تھا نا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھا نا ایک شخص، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو چوما
تو اس نے عرض کی، اس نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو بھی نہیں چوما. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم کے تعلق سے آپ کا ارشاد ملتا ہے، مجھے منوعن وہ لفظ یاد نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں غالباً اس طرح ہے کہ اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کروں. جی یعنی ایک مطلب کتنی مطلب تشویش کی بات ہے کہ بچوں کو یعنی پیار ہی نہیں کرتے، یا بچہ آتا ہے کر کے ہٹا دیں گے. لیکن بچہ ماں باپ اگر پیار نہیں دیں گے تو پھر کہاں جائے گا بیچارہ. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر گھر میں پیار نہیں ملتا تو پھر کوئی اور ہاتھ رکھ دیتا ہے، بچہ پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے. حضور یہ دادا دادی اور نانا نانی کے تعلق سے یہ پتہ چلا ہے اور سنا بھی ہے کہ وہ جس کا ایک محاورہ ہے، جیسے دودھ سے زیادہ دودھ کی ملائی اچھی لگتی ہے، تو کہتے ہیں کہ بچوں کے جب بچے ہو جائے نا تو دادا دادی اور نانا نانی کو اپنے بچوں سے زیادہ بچوں کے بچے زیادہ پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بچے ہی ہوتے ہیں، اس میں رغبت زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک فطری امر ہے. تو میں آپ سے آپ کے ذریعے کوئی پیغام ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ کئی ایسے اولاد ہیں جو الگ رہتے ہیں، ماں باپ الگ رہتے ہیں. ماں باپ نہ صرف اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں بلکہ ان کے بچوں کے جو بچے ہیں نا، یعنی کسی کا پوتا ہے تو کسی کا نواسا ہے، یا کہ نواس پوتی ہے نواسی، یہ ان کو بھی دیکھنے کو ترس رہے ہیں، مگر ان کو توفیق نہیں مل رہی ہے، یا کچھ ان کے گھر سے تعاون نہیں ہے، بہو کا تعاون نہیں ہے، کسی کا تعاون نہیں ہے کہ وہ اپنے دادا دادی کے ساتھ ملا کر لے آئیں، ملاقات کروا دیں، ان کو تھوڑا سا ان کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ وقت گزار دیں. تو ایسے معاشرے میں دادا دادی جی رہے ہیں، نانا نانی بھی جی رہے ہیں، جو اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں. ایسی اولاد کے تعلق سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ظاہر یہ بڑی مطلب اولاد جو ہے یہ سخت دل اولاد ہے، ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے. دادا دادی نانا نانی حق ہے ان کا، ان سے مطلب ان کو ملوایا جائے بچوں کو، کہ اصل بچے چھوٹے ہوتے ہیں، نرم نرم ہوتے ہیں، پھر ان کی باتوں کا انداز اور ان کی مطلب دل ربا ادائیں یہ انسان کے دل کو لبھاتی ہیں. تو جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یہ بچوں میں وہ اپنے دل بہلا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے. اور اپنا خون ہوتا ہے اس کی طرف ایک فطری طور پر آدمی کو کشش بھی ہوتی ہے. دوسروں کے بچے اتنے اچھے نہیں لگتے، اپنے بچے آدمی کو اچھے لگتے ہیں. یہ عام طور پہ اگر اپنی اولاد اچھی نہ لگتی یا اس سے کشش نہ ہوتی تو کوئی بچے پالتا ہی نہیں، سب پھینک دیتے. لیکن لوگ بچے پالتے ہیں، کیسا بھی بیمار ہے. نہیں پہلے وہ کچھ وہ واقع چونکہ بچے آئے تھے، کیا بولتے ہیں وہ معذور ٹائپ کے کوئی سلسلہ کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. یہ وہ رو رہے تھے، آپ یہ بیچیں گے، دینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ اس نے نہ بول دیا تھا، یہ ہم نے ریکارڈنگ میں ہی کیا تھا. تو یہ ایسا واقعہ چکا بچہ جو کسی کام کا نہیں، خدمت لے رہا ہے اور آگے چل کر بھی یہ خدمت لے گا. اس کی ساخت اس کا فزیکلی اس کا نظام ایسا ہے کہ یہ کبھی بھی خدمت نہیں کرے گا جب تک جیے گا. پھر بھی ماں باپ اس کو کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بیچنے کے لیے تیار ہے. یہ بیچنا جائز بھی نہیں ہے. میں ایک مطلب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کسی قیمت پر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسا بھی ہے اس کو رکھنا بھی ہے، رونا بھی ہے اور رکھنا بھی ہے. تو یہ اللہ پاک محبت دل میں اتارتا ہے اولاد کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ سلسلے کا نام تھا ہمدردی، جو ہم نے ماہ رمضان سے پہلے ریکارڈ کیا تھا، اور پھر ماہ رمضان میں یہ ماشاءاللہ اس کو دکھایا گیا تھا، اور اس میں کافی سیکھنے کو بہت مل رہا تھا. یوٹیوب پر یہ پروگرام موجود ہیں. امیر سنت کے آپ یوٹیوب پیج پہ جائیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی وہاں یہ پروگرام مل جائیں گے. جی کیا سوچ رہے ہیں آپ کہ میں باکسنگ کر رہا ہوں؟ بالکل نہیں، میں یہ پنچ دکھا رہا ہوں، کیونکہ باکسنگ کے لیے گلوز وغیرہ اور مد مقابل بھی کوئی بیگ یا کوئی بندہ تو ہونا چاہیے نا. اصل میں یہ پنچ کیوں دکھا رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں جو جانور آپ کو دکھانے والا ہوں اس کا تعلق اس پنچ سے ہے. غالباً شاید آپ نے پنچ فیس کیٹس دیکھی ہوں گی، لیکن پنچ فیس بیل نہیں دیکھا ہوگا.
یہ آپ کو جو میں دکھانے جا رہا ہوں، یہ اس کا اگر آپ چہرہ دیکھیں، یہ پنچ فیس بیل ہے. اس طرح کے فیس کو کہتے ہیں پنچ فیس بیل. اچھا، یہ جو جانور ہے اس کا جو فیس ہے، اب ہم یونیک اور اینٹیک جانوروں کی بات کرتے ہیں تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ پنچ فیس والے جانور کیا یہ خوبصورتی میں آئیں گے یا یہ نقص میں آئیں گے؟ آپ نے ایک محاورہ تو سنا ہوگا کہ لاکھوں میں ایک، لیکن ان کے بارے میں جو یہ پنک پاٹ ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہزاروں میں ایک ہے. اور اس کی جو قیمت بتائی جا رہی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جوڑی جو ہے وہ 16 لاکھ کی ہے، یعنی ایک 8 لاکھ کا اور دوسرا 8 لاکھ کا. اب یہ پوچھنا تھا کہ اگر جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو پیسہ خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو کیا وہ 16 کی جگہ اگر ان کو اچھے لگے تو وہ کیا بیوپاری کو 32 لاکھ دے سکتے ہیں؟ کیا اس کا اجر دگنا ہو جائے گا؟ اللہ اللہ، کیا کیا چھانٹ کے نکالتے ہو. اچھا، پنچ فیس، دانت اس کے اوپر کی طرف ہیں. یہ جو آگے جو بابا یہ جو پیشانی پہ جو بنا ہوا ہے نا، اچھا، جو ایک ڈیزائن جیسا بنا ہوا ہے، تو شاید اس کی وجہ اس کو پنچ فیس کہتے ہوں. نہیں، مگر اس کے دانت جس طرح ہے نا، یہ بھی سب کے نہیں ہوتے اس طرح، یونیک ہے. یہ دیکھو انگلیوں کی طرح، جیسے وہ جو دانت انگلیوں کی طرح. آپ کے پاس جو بڑا جانور ہے نا، وہ ٹائیگر ڈیزائن کہلاتا ہے، یعنی کہ ٹائیگر اسکن، وہ چیتے جیسے اس کی اسکن یہ مشہور کہلاتی ہے. یعنی یہ یوں مارکیٹ میں یہ اس نام سے اگر جانور ہو نا یا اس طرح کا ملتا جلتا تو یہ سمجھے کہ اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو یہ اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں نا جن کے الگ الگ نام ہیں، تو یوں سمجھے کہ یہ ان کو منفرد بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی قیمت کو بھی منفرد ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نام رکھ دے تو منفرد ہو جاوے، نام زیادہ بتاوے تو منفرد ہو جاوے، یہ بھی ہوتا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ یہ شاید لگتی تو خوبی ہے، یونیک، اور دام بھی زیادہ. تو خیر، تو یہ جو دو بتائے ہوئے کیا یہ وہ تھے اپنے بھیسے، یہ بھی بیل تھے؟ اچھا، یہ بتا رہے تھے پنچ فیس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو منہ ہے نا وہ تھوڑا باہر ہوتا ہے اور پیشانی اور آنکھ جو ہے نا وہ اندر کی طرف ہوتی ہے. جیسے یہ بلی کے تعلق سے بھی پنچ فیس کیٹ کہلاتی ہوں گی. تو اس کا منہ تھوڑا سا باہر ہے اور پیشانی جو ہے نا تھوڑی سی اندر کی طرف ہے. یہ اس کا ایک اپنا تخلیق ہے اس کی. وہ یہی نا کہ یوں یہ انگلیاں دکھا رہا ہے، دانت، اور یہ مکہ پنچ، اور شاید یہ اب پنچ اتنے لمبے، چلو بند ہونا جو مطلب جو پیسہ میرا بیل ہے، بیچا رہی ہے ہمارا یہ. اور تو اس کی بھی قربانی تو خیر جائز ہے. اب یہ کہ یہ خوبی ہی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نوینتا ہے نا، اس کو 4 آدمی دیکھیں گے کہ یار قدرت کا شاہکار. اور دوسرے دو جو ہیں یہ بھی شاید ان کے قد کی وجہ سے بھی یہ چھوٹے قد کے تھے. ایک اس کا ان دونوں کا حسن بن رہا ہے. اب یہ کہ 16 کی جگہ 32 لاکھ دیں ان کو، اور 16 دینے والے تو پہلے سامنے آوے، 25-32 کی بات کریے. اب اگر کوئی واقعی ایسا سخی داتا آ جائے کہ کیا مانگتا، جو مانگے گا اس کا ڈبل دوں گا، اب وہ مانگنے والا بیچارہ آزمائش پہ آ جائے گا کہ کیا مانگوں. تو اگر وہ کوئی 32 لاکھ دیتا ہے تو ڈبل ثواب تو کہنا مشکل ہے. البتہ ایک مسلمان کی دل جوئی تو ہو جائے گی. مانگنے سے اس نے زیادہ دیا اس نے. اب سنگل ڈبل ٹریبل یہ تو ہم لوگ کرنے سے رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. حضور ہو سکتا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ کئی شاید ذہنوں میں سوال ابھرتا ہو تو تعجب نہیں ہے کہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جہاں بڑی واجبی قیمت مانگی جاتی ہے
یعنی آپ گئے جانور لینے کے لیے اور آپ کو پتہ ہے یار یہ جانور کی جو قیمت ہے نا یہ واجبی قیمت مانگ رہے ہیں یار، مناسب اتنے کا تو لگتا ہے ہونا چاہیے، تو چلو اس کو مطلب کہ تھوڑا اوپر دے کر لے لو. مگر جب ایسا ماحول کہ جہاں یہ اندازہ ہے خریدار کو، اور بالکل مارکیٹ اس معاملے میں بالکل مشہور و معروف کہ واجبی قیمت تو مانگنا دور کی بات ہے، ان کو پتہ ہے کہ اپنے 20 مانگیں گے نا تو یہ میرا مال 8 یا 10 میں بکے گا یا 7 میں بکے گا. یہ اب مارکیٹ ٹرینڈ اگر ایسا ہو گیا اور بالکل آؤٹ آف وے جا کر ریٹ رکھے جائیں کہ کم از کم پارٹی جو ہے نا وہ اتنا تو ڈسکاؤنٹ کرے گی، آدھا کر کے پہلے شروع کرے گی کہ یار آدھے سے شروع کرتا ہوں، تو ایسے میں ڈبل دینے کے یا صرف پلس دینے کے تعلق سے ذہن بنانا ہے نا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہمدردی ہو ہی نہیں رہی ہے اس کے ساتھ جو جانور بیچ رہا ہے، بلکہ ریٹ سن کے غصہ آتا ہے کہ یار اتنے کا جانور کدھر ہے یار جو تم مانگ رہا ہے. اس کو کیونکہ پتہ ہے بیچنے والے کو کہ یار میں 10 بولوں گا تو یہ میرا مشکل سے 4-5 میں بکے گا، 6 میں بکے گا. اب ایسے حالات میں ذہن بنانا زیادہ دینے کا، وہ بھی ڈبل. اللہ اکبر. حضور کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. یہ سوالات ذبح سے متعلق ہے، جانور ذبح کرنے کے تعلق سے. جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے؟ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے. جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا تو جانور حرام ہو جائے گا، بھول گیا تو حرج نہیں ہے. ٹھیک. اور بہتر یہ کہ بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے. اگر 2 شخص جانور کو ذبح کر رہے ہوں تو کیا دونوں کا اللہ اکبر کہنا ضروری ہے؟ 2 شخص سے مراد اگر ایک نے ٹانگیں پکڑی ہے ایک چھری پھرا رہا ہے تو جو چھری پھرا رہا ہے بس وہی عوام الناس اس کو تکبیر بولتے ہیں کہ وہ تکبیر پڑھے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہے، دوسرے پر ضروری نہیں ہے. البتہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ ایک ذبح کر رہا ہے دوسرا اس چھری پہ ہاتھ رکھتا ہے، اب دونوں کو اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اگر ایک نے یہ سمجھا کہ جیسے چھری پھرانے والا تو اللہ کا نام لے رہا ہے، میں چھری پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر کہنے کی، تو یوں جان بوجھ کر وہ اللہ کا نام نہیں لے رہا تو جانور حرام ہو جائے گا. جانور ذبح کرتے ہوئے اگر جانور کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ سنت ہے کہ قبلے کی طرف منہ رکھا جائے، یہ ذبح کی سنت ہے، قربانی کے لیے نہیں ہے. جب بھی جانور ذبح کیا جائے اس کا منہ قبلے کی طرف رکھا جائے. قربانی کون سے دن کرنا بہتر ہے؟ عید کے دن. قربانی کے جانور سے جو خون نکلے کیا وہ پاک ہے؟ ناپاک ہے. جو بہتا خون وقت ذبح نکلا وہ ناپاک ہے. بعض لوگ ذبح کے وقت جو خون بہتا ہے بچوں کو کھڑا کرتے ہیں اس خون میں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ غیر مسلموں کے انداز سیکھے ہیں، یہ ناپاک ہے. خالی خون کی بات کا ہے یار، خون سے ہاتھ بھی دھوتے ہیں اور بولتے ہیں ہمارے ہاتھ میں یوں پسینہ آتا ہے فلاں آتا ہے، تو یوں مطلب یہ، اور کھڑے ہوتے ہیں تازہ تازہ خون نکلتا ہے اس میں. اور یہاں تک کسی نے بتایا تھا کہ بڑے جانور کی ہوجڑی پھاڑ کے اس میں بچے کو بٹھاتے ہیں گند میں. یہ بالکل اس طریقہ غلط ہے، جائز نہیں ہے، گندا طریقہ ہے، شیطانی کام ہے. اللہ اللہ. اگر جانور کا سر کٹ کر الگ ہو جائے تو کیا وہ جانور کھا سکتے ہیں؟ اگر بسم اللہ پڑھ کے جیسے تکبیر پڑھ کے اگر ذبح کیا اور جانور کا سر الگ ہو گیا تو بالکل جانور حلال ہو گیا، سر بھی اس کا کھایا جائے گا. ٹھیک. اب محلے میں عید کی نماز تو ہوئی نہیں، کیا اس حالت میں قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ پورے شہر میں کہیں بھی سلام پھر گیا، یہاں تک کہ ایک طرف سلام پھرا عید کی نماز کا اور چھری چل گئی جانور پر، قربانی ہو گئی. یہ شہر کے لیے. گاؤں کے لیے یہ کہ صبح صادق جب ہوئی تو قربانی ہو سکتی ہے. قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلانا ضروری ہے؟ پانی پلائے، چارہ دکھائے، یہ اچھے کام ہے. یہ جانور ذبح پانی پلانا مفید بھی ہوتا ہے. جہاں تک یعنی پڑھنا تو یاد نہیں پڑتا، سنا ہوا کہ اگر یہ پانی پی لے گا نا تو کھال آسانی سے اترتی ہے اس کی. یہ یاد پڑتا ہے، سنا ہے میں نے. جانور ذبح کرنے کے کچھ ایسے چند
طریقے اصول یا آداب ہوں جس سے بہتری ہو، وہ کچھ اگر بیان فرما دیں. جب بھی جانور کو ذبح کریں تو یہ بکرے کو اٹھا کر بعض اوقات یوں پٹکتے ہیں. یہ میں نے خود دیکھا ہے، اٹھائیں گے اوپر تک اٹھاتے ہیں اور ٹھک کر کے آواز آتی ہے، باقاعدہ پچاڑتے ہیں. یہ بلا وجہ ایزا بلا فائدہ ہے، جانور کو بغیر فائدے کے یہ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہوگا نقصان کہ وہ بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے. اور تو اس لیے اس کو نرمی سے لٹایا جائے. اور جانور کو الٹی کروٹ لٹانا چاہیے ذبح کرتے وقت. یہ سارے ذبح کے آداب ہیں، اس کا تعلق ڈائریکٹ قربانی سے نہیں ہے. جب بھی ذبح کریں اس کا منہ قبلے کی طرف رکھنا، یہ بھی مطلب ذبح میں ہونا چاہیے. اور 3 ٹانگیں اس کی باندھ دی جائیں، ایک ٹانگ کھلی چھوڑ دی جائے. تو ایک ٹانگ ہلائے گا نا تو پمپنگ ہوگی نا، تو اس طرح اس کا بدن کا خون نکلے گا. اور تیز چھری سے فوراً ذبح کرنا. بعض اوقات کیا دیر تک وہ یوں کرتے رہتے، چھری بٹھی ہوتی ہے، ہم بٹھی بولتے ہیں اس کو، کند چھری. تو یہ جانور کے لیے یہ ایزا بلا فائدہ والی صورت ہے کہ بیچارے کو کچھ زیادہ ہی تکلیف اس سے ہوتی ہے. جیسے انجیکشن لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے. اب اگر انجیکشن لگانے والا اندر یوں گھماتا رہے، آگے نکالے، پھر اندر واپس پھر ہڈی کو ٹچ کرے، تکلیف بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ ایک سوئی سے ڈر لگ رہا ہے. تو اب یہ کہ یہ چھری پھر گئی بیچارے کی. اب وہ جو کچ کچ چلا رہے ہیں، پھر وہ کاٹ کے اس کو سر چٹکا دیتے ہیں بکرے کا. اور یعنی یہ ظلم در ظلم ہو رہا ہوتا ہے. قیامت کے دن کیسے بھگتیں گے؟ یہ اس کی حاجت نہیں ہوتی. جو رگیں کٹنی تھی وہ کٹ چکی، تو اب یہ خون نکل جائے گا، چٹکانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ ماہرین کرتے ہیں، جو ٹھوکے ہوتے ہیں نا، یہ کرتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. ان کے یہ دھندے ہوتے ہیں. اناڑی یہ نہیں کرتے، ان کو آتا نہیں ہوتا ہے. اچھا ہے یہ نہیں آتا، یہ اچھا ہے. بیچارے کی گردن باقاعدہ توڑتے ہیں، گردن ذبح کر کے. وہ دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. تو چھری لے لی جائے، بات کر لیا کہ اس طرح ذبح کرنا ہے. جب ذبح کر لیا اب چھری میرے کو دے دو، تو چھری لے لیں، اس سے ٹچ نہ کرنے دیں. مگر ایسے ظالم ہوتے ہیں بعض کہ چھری اگر لے بھی لی نا تو وہ کٹے ہوئے گلے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کو دبا کے خون نکالتے ہیں. صاف مطلب ہے کہ اندھی ہی چلا رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ بھی منع کرتے ہیں کہ بالکل ٹچ نہیں کرنا ہے. یہ لڑکوں کی بات نہیں مانیں گے، گھر کا بڑا آدمی ہو نا اس کی مانیں گے، یا پہلے سے بات کر لیں گے ذبح کر کے آپ کو میں ٹچ نہیں کرنے دوں گا. نہ بڑے جانور کو ذبح کر دیا، اس کے بعد اس کے کھال گردن کی کاٹتے ہیں، ادھیڑتے زندہ کھال، اور پھر یہ بیچارہ تڑپ رہا ہوتا ہے. پھر چھری اندر دل کی طرف گھونپ کر اس کے رگے کاٹتے ہیں. اور ان کے زوم فاسد میں یہ جانور اس طرح جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے، ان کا ذہن بنا ہوتا ہے. یہ جدی پشتی شاید چلا آ رہا ہے، زمانے سے بچپن سے کہہ سکتا ہوں دیکھ رہا ہوں، یہ جو غلط ہے. ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور بے شمار جانور ایسے ذبح ہوتے دیکھے میں نے، تو بلکہ ذبح کیے ہیں جوانی میں نے. کچھ بھی نہیں ہے، کبھی نہیں کیا ایسا میں نے، کاٹ کے چھوڑ دیا. بڑے سے بڑا جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب رگیں کٹ گئی، خون نکلتا جا رہا ہے، بہتا جا رہا ہے. اب کیا ہے یہ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، یا یوں کہ 2-4 منٹ بچ جاتے ہوں گے، جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہو. نہیں، اس لیے اس کو تکلیف دینا، توبہ توبہ توبہ، رحم کرنا چاہیے. ہاں بس پیسے کمانے کے لیے. اسی طرح جانور کو گرانے کے بعد گھسیٹ کر ادھر ادھر نہ کیا جائے. گھسیٹتے بہت بیچارے کو، ایک تو کنکریالی پتھریلی زمین گلیوں کی، پھر اس کو گرا دیتے جوتوں، پھر اس کو گھسیٹتے ہیں اپنی مطلوبہ جگہ پر لانے کے لیے. تو اس لیے نرم زمین اس کے لیے مناسب جہاں گرائے جائے، اس کو پتھر وغیرہ نہ ہو جس پر یہ گرے تو تکلیف زیادہ ہو. اور اس طرح گرانے کے بعد اب اس کو گھسیٹنے کی ترکیب نہ ہو، یعنی گرائے. یہ بہت ماہر ہو وہی کر سکتا ہے کہ بڑے جانور کو اس طرح گرائے کہ وہ گرے اسی طرح کہ اس کا منہ قبلے کی طرف
आसानी से हो जाए और इसको घसीटना ना पड़े। ये पहले से समझाना पड़ेगा गोश्त फरोश जो आएगा उसको, लेकिन अगर वो माहिर नहीं होगा ना तो शायद वो जानवर भागेगा, इसको पकड़ के भागते रहेंगे, समझे, एक दुम पकड़ेगा कुछ करेगा तो इस तरह ये जहां मर्जी होगी उसका गिर जाएगा। ये होता है बाज़ औक़ात के जानवर माहिरीन के भी कंट्रोल में नहीं आता, क्योंकि जो बकरीद के जानवर होते हैं ना ये सारा साल इनका भी इसको तजर्बा नहीं होता। बकरीद के वो अलग ही जानवर होते हैं और बहुत बड़े लहीम शहीम जबलुल लहम होते हैं, गोश्त के पहाड़ होते हैं, तो ये गिराना आसान नहीं होता। तुम्हारा लिए कि अपनी वजह से जानवर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसको कम से कम तकलीफ के साथ ज़बह किया जाए, इजाफी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ ये है कि औरत का जानवर ज़िबा करना कैसा, रहनुमाई फरमाएं जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर वो ज़बह करना जानती है तो जायज़ है, औरत का ज़बिया भी दुरुस्त है। समझदार बच्चा जो ज़बह को समझता है, भले बालिग नहीं हुआ, उसका ज़बिया भी दुरुस्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जी हादी मदनी चैनल के नादरीन, हम आ गए हैं इस वक्त मवेशी मंडी और मवेशी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर काफी आशिकान रसूल हैं, इन लोगों से कुछ बातचीत करेंगे और आज भी कुछ हम अनोखे सवालात लेकर आए हैं। अब जैसे जैसे जाते रहेंगे वैसे वैसे सवालात होते रहेंगे, तो आइए कुछ आशिकान रसूल के पास चलते हैं, कुछ बातें करते हैं ईद कुर्बान के हवाले से। ये बताइए, इस ईद में मजा आता है जिसमें जानवर ज़बह होते हैं या फिर वो वाली जो रमजान के बाद वाली होती है? ये बकरीद के मौसम में, बकरीद दोनों में, ईद उल अज़हा में आता है। हाँ मजा बहुत आता है, गोश्त वोश्त काटते, तफरी होती है, जानवर भागते आगे पीछे, चेल मेल मची रहती है। ज्यादा जो बड़े में, कौन सी बड़ी? गोश्त बड़े ईद में। अच्छा, बड़ी ईद में मजा आता है ना, गोश्त जहन में आ रहा है, गोश्त जहन में आ रहा है, और कुछ नहीं। बकरीद में, ईद उल अज़हा में ज्यादा मजा आता है क्योंकि ये लड़कों का सीजन नहीं है ज्यादातर। ये बकरीद में क्यों? ये जानवर होता है ना, ये मंडी होता है, लगता है यहाँ शो होता है। कुर्बानी कितने दिन है? 3 दिन। 3 दिन ही। ऊँट में कितने हिस्से होंगे? ऊँट की कुर्बानी, ऊँट में कभी हम लोग पढ़े नहीं, ऊँट तो काफी बड़ा हो जाता है। अगर बड़ा है तो हिसाब लगा लें कितना होगा। बकरे में कितने होंगे? 7 हिस्से। बैल में? उसमें भी 7 हिस्से। और ऊँट में? बड़े वाले छोटे वाले। ऊँट तो बड़ा ही होता है ना मेरे बच्चे। 14 हिस्से। आप क्या कह रहे हैं? वो 14, शायद 14। 7 नहीं पता है मुझे। ऊँट में 14, बैल में 7। बकरे में? बकरे में 3। इस ईद का नाम क्या है? ईद उल अज़हा भी है। ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा, ईद उल बकरीद, ईद उल बकरीद। और वो जो रमजान के बाद आ रही है ईद उल फितर। ईद उल अज़हा में कुर्बानी करते हैं और ईद उल फितर में ईदी बढ़ती है, ईदी देते हैं बच्चों को, और क्या करेंगे। अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू मलालिया आशिकान रसूल ने कुछ अपनी बातें अर्ज की, तो उनके लिए दुआ भी फरमाएं और जो बातें अर्ज की उनके जवाब भी इरशाद फरमा दें। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। मुर्शिदी अत्तार पर मैदान मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। वो बुजुर्गों का मदनी मुज़ाकरा मुझे याद आ रहा है। कुर्बानी कितने दिन होती है? तो एक मेरा ख्याल खान साहब थे, वो हमारे इधर 7 दिन तक कुर्बानी होती है। याद है आपको? 7 दिन कह रहे थे, कुछ ज्यादा कह रहे थे, 7 दिन शायद कह रहे थे। अच्छा, वो थे भी अपनी बिरादरी के लीडर थे वैसे। खैबर पुख्तूनख्वा से आए थे एहतिकाफ के लिए। अच्छा, और भी कुछ मतलब बुजुर्ग जो होते थे कि हमारे इधर 4 दिन होती है, कोई 5 दिन, इस तरह की बातें करते कुर्बानी के कितने दिन कुर्बानी के हैं, ये इनके हिसाब से मतलब ये बोल रहे थे। तो कुर्बानी सिर्फ 3 दिन होती है। ईद उल अज़हा, अच्छा ईद उल अज़हा, ये भी देखो इनको बोलना जिस तरह अपने हिसाब से बोल रहे थे। तो ये ईद उल अज़हा। अच्छा, आसान इसके अल्फाज हैं बकर ईद। बकर माने वो गाय का मुज़क्कर,
बेल समझ लो, बकरा माने गाय, तो बकर ईद ये जबान पर आसानी से आएगी। हम लोग मेमन लोग जो है बकरा ईद, बकरे से बकरा ईद बोलते हैं, बकरा ईद। अच्छा, फिर उर्दू में इसको वो आगे पीछे से नोक्स पलक संवार के बकरीद, आइन भी नहीं, राग के बाद रीद, बकरीद ये भी लिखा है लुगत में, बकरीद। तो इस तरह आसान नाम, मतलब इसका बकर ईद या बकरीद भी बोल दे तो कोई हरज नहीं है। तो ईद उल अजहा अरबी लफ्ज है, ईद कुर्मा ये भी इसको बोलते हैं। तो जो आसानी से आपकी जबान पे आ जाए। अब बकरे में 3 हिस्से की भी आवाज आई, 7 की, बकरे में 7 हिस्से होते हैं। बकरे में 3 की भी आवाज, 3 की भी 7 की भी। तो बकरे में हिस्से नहीं होते, पूरा एक बकरा एक हिस्सा है, एक कुर्बानी। बकरा कितना ही कीमती हो, कितना ही कद काठ वाला हो, एक कुर्बानी। और गाय, ऊंट, बैल, भैंस, भैंसा, बछड़ा, ये जितने ही बड़े जानदार शानदार कद काठ गोश्त के पहाड़ हों, तब भी इनके अंदर सिर्फ 7 हिस्से होंगे। ऊंट छोटे बड़े का 7 और 14 का हिसाब नहीं, इनका 7 हिस्से, ये ख्याल रखिए। और भी कुछ सवाल थे इसमें। ज्यादा मजा किस ईद में है, ईद उल फित्र या ईद उल अजहा? अब यहां नफ्स को मजा तो ईद उल अजहा यानी बकर ईद में ही। ये जो सुन रहे थे, बोटी की भी आवाज आ रही थी, तो बोटियां खाने को मिलती हैं, तो वाकई यानी कि गोश्त अब तो वैसे ही बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, तो यूं बकर ईद में मुफ्त में मिल जाता है। फिर रौनक होती है जानवरों की, इधर भाग उधर भाग, जानवर हर जगह नहीं होती है रौनक। ये बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, हैदराबाद, इस तरह के शायद शहरों में होती हो। छोटे छोटे शहरों में, ये गांव देहातों में कम होती होगी लेकिन कम होती होगी, क्योंकि आमतौर पे वहां तो सारे साल लोग जानवर पालते होते हैं। ये हमारे यहाँ फिर दूसरे मुल्कों में तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, उनमें तो तस्वुर भी नहीं होता, ईद का पत्ता ही नहीं चलता। जी हाँ, लेकिन कुर्बानी करने वाले ये गलियों में, और जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना, कुर्बानियाँ नहीं होती, इनके लिए मखसूस जगह होती है, स्लॉटर हाउस, वहीं वो पैसे देकर इनको मतलब ये कुर्बानी करवा के वो जितना ये गोश्त है इतने चुपचाप लेकर आ जाते हैं। वहाँ ये भी खराबियाँ होती हैं कि वो सिरी पाए काट काट के एक के साथ फेंक रहे होते हैं। जिसको जरूरत हो जो उनसे सिरी पाए चाय उठा के ले जाए, लेकिन जायज नहीं है। तो सबके मिक्स हो गए ना, तो अपने अगर वाकई ने अपने जानवर की निशानी थी तो ठीक है, वो अपने वाकई यानी कि इसने अपने ही लिए, इसको पता है कि ये पाँव भी मेरे पाए और ये सिरी सर भी मेरे जानवर, तो कोई अर्ज नहीं है मिक्स हो गए तो। वरना ये कि ये मिक्स हो जाते हैं और जिसको उठाना उठा के ले जाओ, ये साफ करके काट कर देने का वहाँ कोई तस्वुर नहीं है। खाल भी वहाँ फेंक दी जाती है, ऐसे मुल्कों में कोई इसका इस्तेमाल नहीं है। और भी बहुत कुछ होता है, घरों में जानवर पालना भी वहाँ इसका भी तरकीब नहीं होती, वहीं से खरीदा, मंडी होती है, मंडी से खरीदा और फिर ज़बह करवा लिया। हुजूर, ये जो आपने अभी इरशाद फरमाया कि एक ही तरफ सारे वो पाए और सीरी और सब फेंक दी जाती है, अगर मिसाल के तौर पर जो भी कुर्बानी का जानवर लेकर आए हैं वहाँ ज़बह करा रहे हैं, और वहाँ का उर्फ ही अगर ये हो और ये मारूफ और मालूम है, यानी सबको पता हो कि ये जो भी हमारा ये जो सीरी पाए जो वो ये एक तरफ ही फेंके जाएंगे, और जो मेरा हो या किसी का जो जिसका ले जाए, और एक आम तौर पर उसकी अगर इजाज़त आम हो और ये उर्फ अगर इसी तरह का कुछ हो, और हर कुर्बानी करवाने वाले को इस बात का पता हो कि मेरी ये चीज़ें वहाँ फेंकी जाएंगी,
اور جو بھی لے جائے میں کسی کا لے جاؤں تو یہ ہے، تو کیا اس کے بعد بھی کوئی اجازت کی صورت نہیں نکلے گی؟ ہر عرف جائز ہوئی ضروری نہیں ہوتا. درست. داڑھی منڈانے پر عرف ہے آج کل، سبھی منڈا رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ. جو رکھتے ہیں وہ بھی خالی اپنے دل کو بہلاتے ہیں، اتنی رکھتے ہیں، کیا داڑھی ہے، پھر اس پہ بھی ڈیزائننگ کرتے ہیں. بلکہ اگر کہو تو نماز نہ پڑھنے پر بھی کوئی کہہ دے کہ عرف ہے، کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ 2-3% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے، پھر نماز پڑھنا کس کو آتی ہے؟ اس پر بھی عرف ہو گیا کہ صحیح نماز نہیں پڑھنی. تو ہر عرف نہیں جائے. بے پردگی پر بھی عرف ہے. کون پردہ کرتی ہے شرعی اسلامی پردہ؟ اللہ ماشاء اللہ. آپ نے اتنی کہا تو ایسا چہرے پر داڑھی کا ہونا کہ جس سے یہ لگے کہ یہ داڑھی ہے، اور اس نے اتنے ہی بال رکھے ہیں کہ دیکھنے والا بولے کہ داڑھی تو ہے چہرے پر، اور بقیہ اس نے مطلب کہ ایک مٹھی نہیں رکھی ہے، تو کیا وہ پھر بھی گناہ گار ہے؟ جی ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں تو ایک مٹھی ٹھوڑی کے نیچے سے اعلیٰ حضرت نے ایک مٹھی ثابت کی ہے حدیثوں سے اور فقہا کے اقوال سے، سب ایک مٹھی داڑھی ثابت کی ہے. جو اس سے کم رکھے وہ گناہ گار ہے. قرآنی آیتیں، حدیثیں، اور باقاعدہ اس کا حساب میں بھول گیا ہوں، اتنی آیتیں، اتنی حدیثیں، اتنے اقوال بزرگان دین علماء کے اقوال، اور اس سے علامۃ الضحیٰ میں ایک مٹھی داڑھی کا واجب ہونا اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا ہے. ماشاءاللہ. یوں مطلب ہر عرف ضروری نہیں ہے کہ نا وہ جائز ہو جائے. اس سے بہت سارے سوچنے جائیں گے تو عرف ملیں گے کہ جو لوگوں میں بہت رائج ہے لیکن غلط. حرمین طیبین میں کیا ہے؟ مسجد نبوی کے باہر، خصوصاً مسجد حرام کے باہر چپلوں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں. لوگ چپل چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں، پھر یہ کہ واپسی میں اپنی پسند کا کوئی بھی چپل پہن کر چلتے بنتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. تو یہ عرف تھوڑی مانا جائے گا. عرف کا طے کرنا میرے تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ علماء طے کریں گے کہ کون سا عرف جائز ہے، کون سا عرف جائز نہیں ہے، اور کب جائز ہوتا ہے، اور عرف کب کہلاتا ہے. عرف مانے رواج، معمول. تو یوں مطلب یہ کہ بہت سوچ سمجھ کر مطلب یہ کہ چلنا ہے. تو داڑھی تو پوری رکھنی ہے. پھر یہ کہ میں کہاں تھا اور ہم کہاں نکل گئے، کچھ گفتگو بیرون ملک آپ پائے منڈی مکس کر دیتے ہیں. اس پر انہوں نے عرف یعنی کہ ایک اپنا مطلب ارشاد فرمایا جو وہاں ان ملک جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا انداز قربانی کا، وہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. اس موضوع کو آپ لے کر چلے تھے کہ ان کے یہاں جا کر قربانیاں ہو جاتی ہیں اور وہ مختلف مقامات پر سولر ہاؤس میں جا کر قربانی کروا لیتے ہیں، مگر جیسا ماحول ہمارے یہاں بنا ہوا ہوتا ہے ایسا ماحول ہر ملک میں نہیں ہے. یہ آپ کا اسٹارٹ تھا. جی جی. اب بعض جگہ تو مجھے ایک ملک کے سائی بھائی نے بتایا تھا، عقل کام نہیں کرتی ہے، دردناک انداز. مشینیں لگی ہوتی ہیں تو وہ جیسے بڑا جانور مشین میں رکھا، ٹریک ہوتا ہے راستہ، اس میں لے جاتے ہیں اس کو، کوئی اس میں کرین وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے. یہ وہاں تک پہنچتے تک باقاعدہ اس کی ٹانگیں اس طرح اٹھاتے ہیں یہ لوگ کرین سے کہ وہ چٹاخ سے آواز آتی ہے اس کی ران کی ہڈی ٹوٹنے کی، جانور کی. ابھی ذبح نہیں ہوا ہے، اس کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں. میری تو عقل کام نہیں کر رہی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. اگر یہ بھی ظلم نہیں ہے تو ظلم کس کو بولتے ہیں؟ اور کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ایک زندہ جانور کی ہڈی بالکل اتنی بڑی ہڈی توڑ دینا. مجبوریاں ایسی کہ پھر یہ کہ اپنے گھر پہ ذبح نہیں کر سکتے. لیکن جن کے وہ کوٹھیاں بنگلے ہوتے ہیں تو یہ اندر کر لیتے ہیں ذبح. گلی میں بھی کوئی ذبح کرتے ہیں، لیکن اس میں قانون بڑے سخت ہیں کہ بالکل کوئی داغ دبا، کوئی کچرا، جانور کا کوئی حصہ جز رہنا نہیں چاہیے. سب اٹھا لو، سب صفائی. یہ روڈوں پہ نہیں، گلی میں کہیں کہیں کوئی کرتا ہے. یہ بھی میں نے جہاں دیکھا وہاں کی بات کرتا ہوں. اور ملکوں کا ہر ملک کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. کئی پاک و ہند میں الگ طریقہ، یہ روڈوں پر انڈیا میں بھی جہاں مسلمانوں کے علاقے ہوتے ہوں گے تو وہاں غالباً محلوں میں، علاقوں میں، گلیوں میں ہوتی ہوں گی قربانیاں، لیکن بعض ممالک میں نہیں ہوتی، اجازت ہی نہیں ہوتی باہر کاٹنے کی. ہو سکتا ہے ایسے بھی ملک ہوں گے جہاں بالکل ہی نہیں کاٹنے دیتے ہوں گے جانور، اینیمل رائٹس کی آڑ میں روکا جاتا ہو تو بھی تعجب نہیں ہے.
بعض लोग गोश्त नहीं खाते जानवर, तो फिर वो किसी ने मुझे कहा था कि ये फला कौम है, वो कोई दिखा होगा तो कौन है क्या है, तो ये इनके यूं यूं होते हैं, ये किसी जान को मारना इनके नज़दीक जुर्म होता है। तो मैंने कहा ये बीमार होते हैं तो हाँ होते हैं, दवा पीते हैं तो पीते हैं, यानी पीते होंगे, बोला दवा पीते ना, बस दवा पीते होंगे ना, तो पियेंगे तो क्या होगा, जरासीम मरेंगे, इसका क्या होगा यार। हमें एक बकरा दवा करते मतलब हम बेरहम बन जाते हैं। ये करोड़ों जरासीम एक टेबलेट खाकर मार डालते हैं, तब इनको रहम नहीं आता यार। अरे अक्ल कहाँ है यार, ना हर चीज में जरासीम, पानी में जरासीम होते हैं, दूध में जरासीम होते हैं, हम खाते पीते हैं चलते फिरते हैं, बेशुमार जरासीम मरते चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक निजाम रखा है, आप क्या करोगे यार, किसको बचा सकते हैं, आपको तो नजर भी नहीं आता है, और इसको मानते भी कि हाँ भाई जरासीम तो होते हैं। अच्छा तो फिर मच्छर भी पालो, काकरोच पालो, बकरियां भी पालो घर में, किसी को मत मारो। मच्छर आए तो रेम खा के इसके पास अपना दस्ते मुबारक बढ़ा दो, भले खून जूस है बेचारा भूखा है, खटमल जा रहे हैं आ रहे हैं, पकड़ के अपने गरेबान में डालो, कपड़ों में डालो, बेचारे को खिलाओ, रहम करो ना इस पर। तो ऐसा कोई नहीं करता, तो खाली बकरा चूंकि वो नजर बड़ा आ रहा है तो इसलिए इस पर हम ज़बा करके बेरहम हो जाते हैं। फिर यह कि बाद लोग गोश्त खाते भी होते हैं फिर भी रहम करते हैं। रहम करना चाहिए, रहम करना मना नहीं है, लेकिन यह कि जो शरीयत ने इजाज़त दी, अल्लाह और रसूल ने जिस बात की इजाज़त दे दी, अब मतलब हमारी इसमें कोई भी लॉजिक, कोई भी हिकमत काम नहीं करेगी। सबसे हकीकी हिकमत वही है कि अल्लाह और रसूल ने इसको जायज़ करार दिया, और ये हम पर उसका एहसान है कि तरह तरह की नेमतें हमको दी। तो ये गोश्त जो हम ज़बा करते हैं तो ये अल्लाह पाक ने हमको इजाज़त दी, उसके हबीब ने हमको इजाज़त दी। बाद लोग ऐसे भी डेढ़ होशियार इस दौर में निकल पड़े, कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, इसकी रकम गरीबों को दे देने चाहिए। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, शादियाँ रोक दो ना, शादियाँ रोक कर जो करोड़ों रुपए की शादियाँ करते हो गरीबों को दे दो। शादी नाम है इजाब व कबूल का, वलीमा सुन्नत है तो दूल्हे के लिए, वो ठीक है दूल्हा अगर 10-5 दोस्तों को जमा करके इनको मतलब रोटी और पानी खिला दे तब भी वलीमा तो हो ही जाएगा ना, अचार और रोटी खिला दे वलीमा तो तब भी हो जाएगा। कोई करता नहीं ऐसा, लेकिन वलीमे की सुन्नत तो अदा हो जाएगी ना यार। तो अब यह कि तो कोई किसी को शादियां याद नहीं थी, कुर्बानी के टाइम पर बाद लोग आर्टिकल लिखते हैं, तो मतलब ये कि अब हमें कहते हैं कि कुछ करो, जैसे उलमा को कैसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास एक ही जवाब है इसका, हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह पाक ने हुक्म दिया फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़, अपने रब के लिए कुर्बानी कर। तो अब 100 सुनार की एक लोहार की ना, हमारे पास ये दलील, इसके अलावा भी आयतें हैं जिसमें कुर्बानी का हुक्म है। तो कुरान की आयतों में जब अल्लाह पाक ने कुर्बानी का हुक्म दे दिया तो तेरा मेरा इसमें क्या गुजर गया, हम इसमें कोई रियायत करने निकले, सवाल नहीं, सवाल ही नहीं, ऐसे मनण वाले सोचने वाले नहीं है। खलास अल्लाह और रसूल का हुक्म आ गया, दैट्स ऑल। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुर्बानी हक हक हक, तो किसी की बातों में ना आया करें, ऐसे आर्टिकल भी ना पढ़ा करें ना, दिमाग खराब हो गया इन लोगों का यार। मैं बोला शादियों के खिलाफ आर्टिकल लिखो, अरबों रुपए शादियों पर सालाना खर्च करते हैं और इतनी रकमें खर्च करते हैं जो वाकई यानी कि हुक्म शरीयत उस पर नहीं होता, बल्कि इसमें बड़ी बेहूदगियां भी करते हैं, तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। यहाँ तक पता चला शराबी भी पिला रहे होते हैं, यानी ऐसी भी शादियां होती हैं, बाहर बड़े अप्रोच वाले होते हैं और याश किस्म के लोग। तो इनको कोई जाकर नहीं कहेगा, जहां हमने 1500 रुपए का 2500 रुपए का बकरा दबा किया तो इनको गरीब याद आ जाते हैं, जहाँ जश्न विलादत की लाइटिंग की तो गरीब याद आ जाते हैं। शादियों में कितनी लाइटिंग होती है, इनको समझाओ ना जाके यार। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जारी है और आज हमारे मदनी मुज़ाकरे में अल्हम्दुलिल्लाह इंटीरियर सिंध
اور بلوچستان کے بھی بہت سارے عاشقان رسول شامل ہیں. لاڑکانہ، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ، حیدرآباد ڈویژن، بھمبور، حیدرآباد شہر، یہ تمام اسلام الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں اور آپ کے ملفوظات سے مستفیض ہو رہے ہیں. انشاءاللہ کچھ اسلامی بھائی آپ سے سوال بھی کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ سے جواب بھی لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیضان غفور اتاری ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ ہمارے والد صاحب نے باہر ملک سے گائے کی قربانی کے لیے پیسے بھیجے ہیں کہ ہم اس میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں یا ان سے اجازت لینی پڑے گی؟ والد صاحب سے بات کرنی پڑے گی نا اپنے طور پر. تو وہ تو آپ تو وکیل ہوئے نا والد صاحب کے، نمائندے ہوئے. یہ جیسا فرمائے ویسا کریں. جزاک اللہ خیرہ. میری اور میرے والدین کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. اے بھائی کو مدنی قافلہ تو دیتے جاؤ یار. ساری دنیا میں آپ کے والد صاحب کو بھی دکھا دیا اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے تو. جی جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ میں 12 ماہ کے قافلے میں سفر کر رہا ہوں. اچھا کب سے کتنا عرصہ ہوا؟ 1 ماہ ہو گیا. زلفوں کا کیا پروگرام ہے؟ زلفوں کی نیت کی ہوئی ہے انشاءاللہ. امام شریف کی بھی کوئی صورت بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. 1 مہینہ تو ہو گیا بھائی. یہ بھی سنت سج جائے، زلفیں بھی سج جائے، امامہ بھی سج جائے، مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. آج ہی ہو جائے تو کیا بات ہے. انشاءاللہ. دائمی قربانی کے دن نفس کی قربانی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو استقامت دے. خوشی کی بات ہے آپ ماشاءاللہ 12 ماہ کے لیے مسافر بنے ہوئے. استقامت کی دعا فرمائیں. اللہ استقامت نصیب دل لگا دے. اللہ کرے ایسا دل لگے کہ 12 ماہ پورے ہونے سے پہلے کہہ دیں بھائی میں 25 ماہ والا ہوں. 25 ماہ پورے ہونے سے پہلے ہی کہہ دیں میں وقف مدینہ، میں نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. ماشاءاللہ. ایک اور اسلامی بھائی ہیں وہ آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر صاحب میرا نام راشد علی اتاری گدی ہے، میں حیدرآباد سٹی سے حاضر ہوا ہوں. حضور آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے، اگر کوئی نماز میں بار بار رکعت بھول جاتا ہو حالانکہ وہ دھیان سے نماز پڑھتا ہے پھر بھی کئی بار رکعت بھول جاتا ہے، مثلا 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو ایسے میں وہ کیا کرے؟ کیا اس کو ہر بار سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ رہنمائی فرما دیجئے اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. اس میں ایسا ہے کہ اگر ظن غالب ایک طرف ہے جہاں تو ظن غالب پر عمل کریں. خیال جہاں جمے کہ اتنی رکعتیں ہوئی اس پر عمل کریں. اور اگر شک ہے، شک یعنی کہ 50-50 ہے، کہیں دل جم نہیں رہا، تو اب وہ کم قرار دے. مثلا یہ کہ 3 ہوئی یا 4، تو اب یہ شک ہے، دونوں طرف آدھا آدھا ہے 50-50، تو اب اس کو 3 قرار دے. 3 رکعت کے 3. اچھا اب 3 کے بعد یہ قاعدے میں بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے 4 ہو کیونکہ ہے معاملہ شک کا. اور قاعدہ جو ہے 4 رکعت کے بعد فرض تھا، اس لیے وہ ابھی قاعدہ کر لے اور پھر 4تھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے. 4تھی رکعت کر کے پھر قاعدہ کرے اور اب یہ کہ سجدے سہو کر کے سلام پھیرے، نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جہاں آپ کی طرف سے کیا ملے گا؟ دینا. ماشاءاللہ یہ بھی آپ کو خوش کریں گے انشاءاللہ. یہ مجھے لگے گھبرائے ہوئے تھوڑے. پہلے سائل کا جب سنا نا تو پہلے کو لگا کہ یہ تھوڑا ریزرو سے ہونے لگے تھے. وہ اس کا میری بھی مطلب خیر ہے، یہ میں نے منہ سے نکلنا میری بھی خیر نہیں ہے. اب میری بھی خیر ہے، ظاہر ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے.
ہم نے کون سا اپنے لیے آپ سے کوئی رقم مانگی ہے؟ پیر صاحب انشاءاللہ رکن شورا حاجی ایاز رضا کے ساتھ انشاءاللہ بیرون ملک کی نیت ہے ایک ماہ کی انشاءاللہ ان کا. ہاں یہ تو اس کا شکرانہ پھر. اور جی بالکل یہ تو وی آئی پی مطلب دورہ ہوتا ہے, قافلہ نہیں ہوتا. یہ بس آپ کے صدقے میں جی رہے ہیں انشاءاللہ. نیت یہی ہے, دعا کر دیجئے کہ دین کے لیے ٹائم نکالیں اور اللہ کی راہ میں سفر کریں, اور انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن کی بھی انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے کی نیت کریں. آپ سا لگتا ہے شخصیت ہے, کیونکہ رکن شورا کے ساتھ جاؤں گا تو یہ شخصیت ہوتی ہے. پیسے سے بہت خرچہ ہوتا ہے نا, ہوائی جہاز کے اس کے اس کے, فری تو لے نہیں جائیں گے. تو ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو. اور ہر ماہ 3 دن سفر, اگر پابندی ہوگی تو میٹھا مدینہ انشاءاللہ. بھائی صاحب, پیر صاحب یہ سب عرض یہ کروں گا کہ آپ کی مریدی کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ میں پہلے بھی پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں اپنے پاکستان میں پوری اپنی برادری کا, اور ابھی بھی مقصد پوری 5 سال بعد دوبارہ ابھی میں ریسنٹلی پریزیڈنٹ منتخب ہوا ہوں پورے پاکستان میں اپنی برادری کا. اچھا, تو یہ سب گدی آپ نے؟ جی گدی برادری کا. گدی برادری کا. جی جی جی. اچھا. تو حیدرآباد میں بھی کثیر, کراچی میں بھی کثیر برادری کے شخصیت رہتی ہیں, لیکن وہ یہاں کا جو صدر ہے وہ بھی میرے نائب صدر ہیں. تو کورنگی میں نائب صدر ہیں ہمارے, اور یہ SIUET جو ہاسپٹل ہے یہاں پر نائب صدر ہیں. اچھا, اللہ پاک آپ کو اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی قوم کی خدمت کرنا نصیب کرے. بیٹے آپ تو بہت کام کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی کے کام, جہاں جہاں آپ کی مطلب اپروچ ہے, ترکیب ہے, وہ درس شروع کرائیں, دعوت اسلامی کے دورے شروع کرائیں, ان لوگوں کو اجتماع میں لائیں. آپ کی بات کا وزن رہے گا. اس میں سے اپنے کو مدنی قافلے والے ملیں گے, 12 ماہ کے مسافر ملیں گے, ایک دن اچھی خاصی تعداد ملے گی. اپنے اس عہدے سے فائدہ اٹھائیں آخرت کا, اور بہت اچھا ثواب کا کام ہے. اور اخلاص کے ساتھ اگر کوئی اپنی قوم کی خدمت کرتا ہے, ویل اینڈ گڈ. اور ہے نا حدیث پاک بھی تو نا, خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہتر ہوئے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. وہ سب شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ اور رسول کے فرمان کے تحت اگر یہ کام ہو تو سبحان اللہ جنت میں لے جانے والے کام ہیں یہ. ماشاءاللہ خوب بیٹے دین کے بھی کام کریں, اپنی قوم کی خدمت بھی کریں, اور نیت اللہ پاک کی رضا کی کریں گے, میرا رب مجھ سے راضی ہو. جی ماشاءاللہ یہ نیت بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا انشاءاللہ ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے. اور انٹینر سندھ سے جو اسلامی بھائی میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو علاقوں سے آئے ہیں یہ ماشاءاللہ 3 دن یہیں پر انشاءاللہ مقیم رہیں گے الحمدللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے کچھ دکھاتے یا سیدی, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال تھا کہ اگر کوئی جانور قربانی کے لیے لاتا ہے تو آ کر اپنے بچوں کو کہتا ہے یہ بیٹا میں آپ کے لیے میں نے لایا ہے, وہ حالانکہ بچے ہوتے چھوٹے ان کے نام کر کے, پر اگر یہ ذبح کرتا ہے قرآن اللہ کی راہ میں تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ ایک عرفاً یہ کہا جاتا ہے چلو آپ کے لیے جانور لایا ہوں, تو اس میں تو کوئی حرج تو نہیں ہے, چونکہ بچوں کو قربانی کی تو سمجھ ہوتی ہی نہیں ہے, تو چلو ہمارا بھی جانور آ گیا, ہم بھی اس کو گھمائیں گے پھریں گے, گھاس کھلائیں گے, تو اس کو حرج تو نہیں ہے اس طرح. اب بندہ کو کار اگر لیتا ہے, گاڑی لیتا ہے, تو کہتا ہے نا بچوں چلو میں نے آپ کے لیے گاڑی لی ہے, اب بچے تو اس کے مالک نہیں ہوتے ہیں. بچے کی نیت سے کوئی چیز خریدی تب تو بچہ مالک ہو جاتا ہے, نابالغ. یہاں وہ صورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، الحمدللہ روزانہ ذوالحجہ میں نفل روزے رکھنے والوں کی جو نیتیں ہیں اس کے حوالے سے سنتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کی نیتیں. ماہ ذوالحجہ 1444 میں نفلی روزوں کی نیتیں. 9 روزے رکھنے کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 22,103. اسلامی بہنوں کی تعداد 9,159. 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 30,066. اسلامی بہنوں کی تعداد 10,306. 3 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 53,896. اسلامی بہنوں کی تعداد 22,524. کل روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,06,065. اسلامی بہنوں کی تعداد 41,989. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 1,48,054. 22 جون 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، قربانی کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب 7 یا 13 سال. سوال نمبر 2، صحیح کے کتنے پھیرے بلا عذر پیدل نہ کرنے پر دم واجب ہو جاتا ہے؟ جواب 4 پھیرے. سوال نمبر 3، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور کعبے سے کس سائڈ پر ہے؟ جواب لیفٹ سائڈ پر. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: سید حمزہ اتاری فیصل آباد، بنت عبدل سیالکوٹ، بنت ذوالفقار علی خانواد، سلیمان اتاری میرپور ساکرو، بنت عامر کراچی، محمد ظہیر اتاری پنڈی، محمد منیب تلا گنگ. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام محمد ظہیر اتاری پنڈی. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ ہی ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں تو آج کے سوالات بھی سن لیں. سوال نمبر 1، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ سوال نمبر 2، دنیا میں سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے؟ سوال نمبر 3، اونٹ میں زیادہ سے زیادہ قربانی کے کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ تو ان سوالات کے جوابات آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں تو اس نمبر پر آپ SMS کے ذریعے جوابات دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام نہ لکھیں بلکہ اپنا نام اور نمبر لکھنے کے بجائے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں یا اپنی کنیت فلاں یا بنت فلاں کر کے کل مدنی مذاکرے سے پہلے ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. کیسا ہے نور چھایا
مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں